بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب کو کہ وہ آپ کو اپنے خطاب سے منور فرمائیں۔ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، دنیا میرے اور آپ سب کے لیے جب یہاں آتے ہیں تو نئی ہوتی ہے۔ پوچھ پوچھ کے بڑے ہوتے ہیں ماں باپ سے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، وہ ہمیں بتاتے ہیں، اور پھر ہم اس کے اتنے واقف ہو جاتے ہیں کہ یہاں سے جانے کو دل ہی نہیں کرتا، لیکن جانا ہے۔ بنانے والے نے اسے امتحانی سینٹر بنایا ہے۔ اس میں کچھ چیزیں وہ چیک کرتا ہے اور بدلے میں پوری دنیا کی رنگینیاں دیتا ہے۔ چیک کرتا ہے کہ دل دیا ہے، آنکھ دی ہے، کان دیے ہیں، تو یہ جسے بھی ملے یہ دل لگی کر بیٹھتے ہیں۔ آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، آواز پیاری ہے، ناک سونگھتا ہے، خوشبو اچھی ہے، ہاتھ لمس کرتا ہے کہ بڑی نرم و نازک ہے۔ تو دل سے جب مشورہ کرتا ہے تو دل لگی کا فیصلہ کرتا ہے، چیز دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، اور فطرتاً انسان پھر ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے۔ یہ ایک طبی چیز ہے۔ بازار میں گئے، پھل اچھا لگا لے لیا، کپڑا اچھا لگا خرید لیا، بائک اچھی لگی لے لی، ٹریکٹر اچھا لگا وہ خرید لیا، زمین خرید لی۔ تو یہ دنیاوی اللہ نے فطرت بنا کے رکھی ہے، اسے ہم کہتے ہیں عقیدت۔ عقیدت عقد سے ہے۔ راہ جاتے ہوئے آپ نے کسی کو دیکھا کہ اس نے جوتا پہنا ہوا ہے، کیا بات ہے، اچھا لگ گیا، دل میں گرا بد گئی، اب ہم اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی جاتے ہوئے انسان اچھا لگا، اس کی تلاش میں لگ جاتے ہیں کہ چلیں اس سے کوئی رشتہ بن جائے، تعلق بن جائے، الیک سلیک ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں فطرتی ہے۔ جانور اچھا لگا خریدنے چلے جاتے ہیں۔ یہ عقیدت ہر بندے میں، مرد عورت میں، بچے بوڑھے میں، جوان میں ہوتی ہے۔ یہ بڑی قیمتی ہے اگر یہ عقیدے کے تابع ہو جائے، بہت قیمتی ہے۔ عقیدے کے تابع مثال لیجیے، آپ نے کسی رشتے کو دیکھا، اچھا لگا، ایک راستہ یہ ہے کہ اس کو پٹا کر کے، ڈورے ڈال کر کے، عدالت کے تھرو اپنا بنا لیا جائے اور سب کو
عزتوں کو رلا دیا جائے، یہ بھی ایک راستہ ہے۔ اور دنیا اس راستے کو کہتی ہے کہ لو میرج ہوئی ہے، نام اس کا محبت ہے، عقیدت کی گرہ ہے، مر جاؤں گا ٹرین کے نیچے سر دے دوں گا، گاڑی کے نیچے آ جاؤں گا، رشتہ کروں گا تو یہی کروں گا۔ پیار بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر یہ عقیدے کے تابع ہوتا، یہ بات ماں باپ کو بتائی ہوتی کہ میرے کوئی ہیں، میں کوئی لاوارث تو ہوں نہیں، میرے بزرگ کہتے کہ یار بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے کر لیتے ہیں، تو میرا مقصد بھی پورا، مدعا بھی پورا، والدین بھی ساتھ، دعائیں بھی ساتھ، قبیلہ بھی ساتھ، برادری بھی ساتھ۔ میرے باپ کہتے ہیں کہ بیٹا رشتہ تو بہت اچھا ہے، لیکن یار میں نے بھی زندگی گزاری ہے، کہیں ایسے نہ ہو کہ جو ظاہر کی ڈینٹنگ پینٹنگ اچھی لگ رہی ہے، گاڑیاں ایسے نہیں خریدی جاتی۔ باپ کے روکنے پہ سمجھانے پہ میں رک جاتا، یہ ہے عقیدہ۔ میں رب کے اور رسول سے پوچھ لیتا تو وہ کہتے کہ نکاح کر لیا جائے تو ٹھیک ہے، صفات درست نہیں ہے۔ پتہ نہیں میں بات سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں، لیکن قریب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عقیدت اللہ نے ڈال دی ہے، وہ عقیدت ویلیو لے گی، کل قیامت کے دن ریٹ لگے گا، دنیا میں بھی عزت اور وقار دے گی جو عقیدے کے تابع ہو۔ یہاں کوئی مسلک کی جنگ نہیں ہے، سارے مسالک کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقیدت رکھی ہے، جہاں دل ہے وہاں دھڑکنے ہیں، وہاں پہ خون ہے، جہاں خون کی روانی ہے وہاں جوانی ہے، جہاں جوانی ہے وہاں طلب ہے، وہاں تڑپ ہے، آرزو ہے، جہاں لوہا ہے میگنٹ پاور ہے، کشش ہے، فطرتی چیز ہے۔ مکھن ہے آگ پہ رکھو گے پگھلے گا، اللہ نے دل دیا ہے دھڑکے گا، اچھی چیزوں کو دیکھے گا۔ تو میرے مالک نے کائنات کا سب سے خوبصورت وجود بنا کے کہا ہے جاؤ ساری عقیدتیں اکٹھی کر لو۔ اگر پوری دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کہیں زلف مل جائے، زلفوں کے بال مل جائیں تو دل دے دینا، کس نے روکا ہے؟ اگر نہ ملے تو پھر مسلکی جنگ نہیں، پھر یہ بات عقیدے کی ہے۔ ہم تمہیں کھلی چھٹی دیتے ہیں، جاؤ، جیسے توحید میں رب نے کہا ہے نا، سارے مسلک جب اذان دیتے ہیں تو ایک دن میں 5 اذانوں میں 30 مرتبہ رب کی کبریائی کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ اکبر سب کہتے ہیں۔ معنی کیا ہے کہ آؤ، اگر تم نے کسی بھی حیثیت سے دل دینا ہے تو پتہ کرو یہ دل بنایا کس نے ہے۔ اگر پیسے کی وجہ سے تو پتہ کرو سب سے بڑے خزانوں کا مالک کون ہے۔ اگر عزت کی وجہ سے تو پتہ کرو کائنات میں سب سے عزت میں بڑا کون ہے۔ تمہیں کوئی اور ملے تو ٹھیک، اگر نہ ملے اللہ اکبر پھر ایک اللہ کے در پہ آ جاؤ۔ دیکھیے نا، یہ بڑی ایک اعلانی ہے۔ میں نے معیار بنایا تھا کہ میں نے وہ گاڑی لینی ہے، میں نے ڈمپر لینا ہے جس کی لمبائی جو ہے وہ کم از کم 200 فٹ ہو۔ اب میں سڑک پہ دیکھوں مجھے اتنے کا کوئی نہیں مل رہا، اور اگر ملا ہے تو سوال یہ ہے کہ میں نے خریدا کیوں نہیں، لیا کیوں نہیں۔ دعویٰ یہ تھا کہ روڈ پہ میرے سے بڑی گاڑی کوئی نہیں ہوگی، میں وہ لوں گا، اور مل گئی تو پھر چھوٹی کیوں خریدی۔ اگر تیرا یہ اور میرا یہ عقیدت کا دعویٰ ہے کہ میرا سب سے بڑا اللہ ہے اور اس کے مد مقابل کوئی نہیں، تو پھر در در پہ دھکے کیوں ہے کوئی جنگ؟ کوئی جنگ نہیں۔
کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی تیرے در، کبھی میرے در، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. اور جس نے دل دیا تھا دل کی دھڑکنیں بند کر دیتا، میں دیکھتا تو کیسے عاشق بنتا تھا. اگر کائنات میں سب سے بڑا صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں، اور کوئی دعویٰ کرتا ہے تو لے آئے. اللہ نے آیت الکرسی میں کہا ہے کہ ایک بزرگ ہستی جس کی گدی اس کے گھر سے بڑی ہونا، اسے سجدہ کر دینا. پوری دنیا میں گھومنے کے بعد مجھے ایک بھی بزرگ ایسا نہیں ملا جنہ دی کرسی انہوں دے گھر دے مین گیٹ تو بڑی ہوئے. گزارنی تو ہے نا. چلے مان لیا جی پھٹے اندر لے جا کر کے بنا لی تھی. مجھے ایک بھی ہستی، حکمران، سلطان رستم سے لے کے تاریخ میں شاہ روم تلک ایسا کوئی نہیں ملا کہ جس کی کرسی اس کی دربار سے بڑی ہے. سن رہے ہیں؟ پھر اللہ نے کہا ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ اس کو چھوڑ کے جس کی کرسی زمینوں اور آسمانوں سے بڑی ہے. زمینیں کتنی بڑی ہیں، جنوں انسانوں کو چیلنج ہے آ جاؤ. میرا موضوع ہے ختم نبوت. آپ کہیں گے کہ یہ کیا شروع کر دیا؟ انشاءاللہ لا رہا ہوں. تیرے رب نے کائنات بنائی ہے. ہم کائنات کو پڑھتے ہیں، واسا والوں نے، سائنس نے اپنی ریسرچ میں یہ بات دی ہے کہ 2006 تلک شمسی نظام کے اندر 9 سیارے تھے. 2006 تلک دیکھا گیا، واچ کیا گیا تو پلاٹو جو تھا یہ اکثر غائب رہتا تھا، اس کا نام خارج کر دیا گیا، سٹرک آف ہے. باقی 8 بچے. ان 8 ستاروں میں جو ٹیچرز پڑھاتے ہیں اور جو بچے پڑھتے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ مارس اور مشتری ایک سیارہ ہے. یہ اتنا بڑا ہے کہ وہ زمین جسے جنوں انسان ساری زندگی لگا کے کراس نہیں کر سکتے، یا معاشر الجن والانس، چیلنج ہے. ایک مشتری کتنا بڑا ہے، اس زمین جیسی 1300 زمینیں اور آ جائیں تو اکیلے مشتری کے اندر ڈالی جا سکتی ہیں. اتنا بڑا سیارہ ہے وہ تیرے رب نے بنایا. 1000 مشتری ہو، ہر مشتری کے پیٹ میں 1300 زمینیں ہوں. یہ سورج میں ڈالے جائیں تو سورج پھر بھی بڑا ہے. ٹیشو دے ایک ڈبے 200 400 500 دی پیکنگ آ جاندی ہے. تو سورج کے اندر 1000 مشتری ڈال دیا جائے ہر مشتری کے پیٹ میں 1300 زمینیں، وہ پھر بھی بڑا ہے. 4 کروڑ سورج اکٹھے کیے جائیں، ہر سورج کے پیٹ میں 1000 مشتری، ہر مشتری کے پیٹ میں 1300 زمینیں، 4 کروڑ سورج ملیں. یہ جو رات کو 3 ستارے لائن میں ہوتے ہیں، درمیانی ستارہ ترنگڑ کا، اس میں 4 کروڑ سورج ڈال دیا جائیں، وہ سیارہ پھر بھی بڑا ہے. یہ تو ایک اس چھوٹے سے ستارے کی جو اب ہمیں مشکل سے نظر آتا ہے، اس کی بڑائی، چوڑائی اور لمبائی ہے. پھر پتہ کیجئے کہ وہ ملکی ویز، وہ کہکشائیں، وہ تیرے رب کی بنائی ہوئی گلیکسیز، پوری کائنات ان کو بنا رہا ہے اور ان کو طاقت دے رہا ہے. آپ کو پتہ ہے اکیلے سورج کو کتنی طاقت دے رہا ہے؟ ہر چھت پہ لگ گیا ہے نا ماشاءاللہ سولر پینل. جتنے درخت ہیں ہر پتا سولر پینل ہے. جتنے سر کے اور داڑھی کے بال ہیں سولر پینل ہے. یہ آپ کو چارج کرے، طاقت دے، قوت دے. تیری فیکٹریاں چلیں، اے سی چلیں، کون ہے جو اس کو طاقت دے رہا ہے؟ جو اتنی طاقتیں، قوتیں دے سکتا ہے. بندے تجھے مانگنے پہ تیرا رب تیری ضرورت کی چیز نہیں دے سکے گا، وہ چھوٹا ہو گیا. اب اگر یہ بات سمجھ گئے ہیں کہ اللہ کے مد مقابل کوئی اور ملے، اللہ نے اعلان کیا ملے تو اس کو سجدہ کر دو. اگر کوئی اتنا بڑا ہے لے آؤ. اسی طرح کہا زمین پہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام اللہ کے ہاں احمد ہے آسمانوں کا،
کیوں؟ پوری جب سے کائنات بنی ہے، فرشتے بنے ہیں، اللہ کی حمد ثنا تعریف تمجید تکبیر کر رہے ہیں، وہ سب نے مل کے اتنی نہیں کی جتنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی ہے۔ اس لیے سپرلیٹو ڈگری سے افعال التفضیل کے صیغے سے احمد احمد۔ مثلا میں اگر کہوں کہ اس مسجد میں جتنے بھی لوگ بیٹھے سارے بیٹھے سب سے سفید سوٹ جو ہے یہ فلاں کا ہے، کوئی اور مد مقابل ہوگا تو کہے گا نہیں جی وہ دن نالو میرا بہتا چٹا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اللہ نے فرشتوں میں اعلان کیا احمد یاتی من بعد اسمہ احمد، اعلان کر دو۔ اتنی رب کی تعریفیں کوئی اور نہیں کر پایا جتنی اس ہستی نے کی جن کو رب نے زمین میں محمد بنایا۔ جتنی بھی کسی کی تعریفیں زمین پہ آج تک ہوئی ہیں ان سب سے سر فہرست اگر کوئی ہستی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائیو یہ ہے تعارف، یہ ہے تقابل۔ تقابل بنتا ہی نہیں تھا۔ رب وحدہ لا شریک، ثانی کوئی نہیں۔ محمد رسالت میں، امامت میں، مرشد رہبر رہنما ہونے میں، ایسے معلم ہیں کہ ان کا زمین پہ ثانی کوئی نہیں۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں۔ میرے محبوب کے پڑھانے کا جو انداز ہے کوئی ویسا لے آئے۔ میں کسی بھی چیز پہ آپ لوگوں کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ نہیں سکتے، ناتا نہیں توڑ سکتے۔ یا تو ان کے مد مقابل لے آؤ، مل جائے تو میں بھی آپ کا، یہ میرا دل بھی آپ کا۔ نہ ملے تو آپ نہ بھی مانیں، انشاءاللہ آپ کی نسلیں ماننے والی ہیں انشاءاللہ۔ یہ بات یاد رکھیے۔ میں 94 میں جدہ میں اترتا ہوں، احرام باندھا ہوا ہے، مکہ کے لیے روانہ ہوں۔ گاڑی والا 200 کی سپیڈ موٹر وے پہ نکال رہا ہے، وہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے ڈرائیور، ادھر میں بیٹھا ہوں تو مجھے اچانک پوچھتا ہے کہ من ای ارض اللہ انت، آپ اللہ کی کس سرزمین سے؟ میں نے بتایا پاکستان سے۔ اب میری باری تھی، میں نے پوچھا آپ کہاں سے ہیں؟ تو کہنے لگا انا من طائف، میں طائف کا باشندہ ہوں۔ میں فوری اس کی طرف گھوما اور میری زبان سے بے اختیار نکلا وہ لوگ جنہوں نے میرے محبوب کو پتھر مارے تھے، لہولہان کیا تھا، 200 کی سپیڈ پہ جاتے ہوئے آدمی نے سٹیئرنگ سے ہاتھ اٹھائے جوان نے اور کہنے لگا لا واللہ ما کنت انا، نہیں 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 وہ میں نہیں تھا، میں کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں ماننے والا ہوں، وہ میرے آباء و اجداد ہوں گے۔ اسی وقت آنکھوں میں آنسو آئے کہ محبوب اگر آپ نے وہ صبر، وہ حوصلہ، وہ استقامت نہ دکھائی ہوتی اور فرشتوں کے آنے پہ ان کو پسوا دیا ہوتا تو آج ان کی نسل آپ کو ماننے والی نہ ہوتی۔ قسم دینے کی ضرورت نہیں، طائف میں آج ایک بھی شخص ایسا نہیں جو رسول اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا نہ ہو۔ اور یہ 2010 کی بات ہے، میں فیصل آباد میں تھا، مجھے فون آیا سعودیہ سے، میں نے کال اٹھائی، بیٹے کی اس وقت پیدائش ہو چکی تھی، میں ہاسپٹل سے باہر آ رہا تھا، پوچھا کون ہے؟ نام بتایا، طائف سے۔ میں نے کہا جی۔ کہنے لگے آپ کو بتانا تھا کہ طائف والوں نے آج بڑا عجیب احتجاج کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین رسالت کے حوالے سے جو بات چل رہی تھی، ہم نے احتجاج کیا ہے، 65,000 لوگ طائف کے بازاروں میں ہیں، چوکوں میں ہیں، ہم نے عزم کیا ہے کہ یہ لوگ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مٹانا چاہتے ہیں، ہم میں سے جس کو بھی رب نے بیٹا دیا ہم اپنے بیٹے کا نام محمد رکھیں۔ آپ کو پتا ہے کہ بیٹوں کا نام محمد رکھنا برکت ہے، یہ ایسے لوگ ڈراتے رہتے ہیں۔ امام بخاری کا اپنا نام محمد ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے بڑے عظیم شاگرد جن کا موطا امام محمد ہے ان کا نام محمد ہے، بڑے بڑے ائمہ محدثین فقہا محمد نام کے ساتھ گزرے ہیں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھنے میں بے ادبی نہیں ہے۔ 65,000 بندے نے وعدہ کیا طائف میں، جو آپ کا نام نہیں لینا چاہتے تھے وہ ختم ہو گئے، ان کی نسلیں۔ میں اسی جملے پہ لے کے آیا تھا، اگر آج کسی نے نہ مانا، نسلوں کو ماننا پڑے گا۔ یہ دلیل ہے، یہ مجبوری ہے۔ میں نے اپنے بیٹوں کے نام محدثین پہ رکھے تھے، اور اس کا جو آخری بیٹے کا نام تھا یہ میں نے شیخ ابن عثیمین کے نام سے ملتا جلتا اسیم رکھنا تھا۔ اس سے بڑے کا نام حشیم تھا، اس سے بڑے کا نام شریم تھا۔ اوپر نمیر اور امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد جناب زہیر کے نام پہ بڑے کا زہیر تھا۔ میں نے فائنل کیا ہوا تھا، میں نے کہا فون بند کریں، میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ میں اندر گیا، اہلیہ سے بولا کہ ہم نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھنا ہے۔ کہنے لگے کیوں، کیا ہوا، آپ نے تو حسین فائنل کیا تھا۔ میں نے کہا ان کو تو ابھی ملے گا نا جو 65,000 احتجاج کر کے عزم کر رہے ہیں، مجھے تو رب نے دے رکھا ہے۔ حضرات پتہ کیجئے، الحمدللہ میرے رب نے اس نام میں برکتیں عجیب رکھی ہیں۔ برکتیں آپ کیا سمجھتے ہیں ہم ایسے ہی اس ذات سے چمٹے ہوئے ہیں؟ عقیدت ہے، محبت ہے، دل ہے، لیکن عقیدے کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں۔ عقیدہ سنیے، میں 10th کلاس میں جب نام دینا تھا تو میرا نام علی بھی تھا، حیدر بھی تھا، اسی طرح اور بھی نام تھے۔ والد صاحب نے ایک عالم کی وجہ سے میرا نام بدل کے عبدالرزاق کیا۔ مجھے سب ٹیچرز نے کہا نام لمبا ہے، وہ چھوٹا رکھ لے یار۔ میں نے کیا کیا، اس کو اور لمبا کر دیا، شروع میں محمد لگا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے سیانے اور عقل مند لوگوں نے کہا اے عبدالرزاق نام ٹھیک ہے، اے اور بی انگلش الفابیٹس کی وجہ سے آپ کسی بھی لسٹ میں سب سے پہلے آئیں گے۔ میں نے کہا میں اس پہلے کو کچھ نہیں کرنا چاہتا۔ کہنے لگے جی ایم کہیں دور جا کے آتا ہے، آخر میں جا کے گرو گے۔ آپ یقین کریں جب سے یہ نام کے ساتھ لگایا اور لوگوں نے ڈرایا تھا اور ہم نے پھر جم کے لگایا، میرے رب نے دنیا میں کسی بھی ادارے میں دوسری پوزیشن نہیں دی۔ یہ اللہ کا فضل، مولا کا کرم، رب کا احسان، یقین اور عقیدت، عقیدت اور عقیدہ محمد الرسول اللہ۔ میں تمہید میں جو باتیں کہہ رہا ہوں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ مجھے کوئی بھی شخص، مجھے تو دل دیا ہے نا اللہ نے، میں نے دل دینا ہے، یہ ہوتا ہی دینے والا ہے۔ پاس ہوتا اندر اپنے ہے، مگر یہ غیروں کے لیے ہوتا ہے، اپنے لیے نہیں ہوتا۔ اللہ نے اس کا سسٹم ہی ایسا بنایا، رہتا میرے پاس ہے، دھڑکتا میرے سینے میں، مانگتا کچھ اور ہے۔ وہ اور جو ہے نا، عقیدت کے ساتھ عقیدہ مل جائے، آپ دنیا کے امیر ترین انسان ہیں اور دل والے ہیں۔ مثال لیجئے، یہ اچھے بال مانگتا ہے، کیا خیال ہے؟ یہی وجہ ہے کہ گنجے اچھے نہیں لگتے، لیکن فطرت ہے، اللہ نے دکھانا ہوتا ہے۔ بال گریں گے، بڑھاپا آئے گا، جوانی میں بھی گریں گے۔ اچھا اگر تو زلفوں کا اتنا اسیر ہو رہا ہے تو لا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زلفیں دکھا دے۔ سیدہ فرماتی ہیں جب آپ کنگھی نہیں کرتے تھے تو یہ کنڈل بن جاتے تھے، کرلی ہو جاتے تھے۔ کنگھی کرتے آپ کی 4 نیڑیاں بنتی دکانوں کے نیچے، دکانوں کے اوپر، کبھی بال آگے پھینک دیتے، کبھی پیچھے کر لیتے۔ مدینے میں آئے تو یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے میرے محبوب نے درمیان سے مانگ نکالی، کبھی کانوں تلک، کبھی کندھے تلک، کبھی حج عمرہ کرتے ہوئے دنیا کی مہنگی ترین ٹنڈ اپنے محبوب کے لیے زلفوں کی قربانی۔ جناب 249 ملکوں کے لوگوں کی میں نے زلفیں دیکھی ہیں۔ 206 ملک اولمپکس میں، 195 ملک اقوام متحدہ میں رجسٹرڈ، 249 ملکوں کا دعویٰ ہے کہ ہم ملک ہیں، مگر تصور کی آنکھ نے جو زلف میرے مصطفیٰ کی دیکھی اور امام ترمذی نے جو شمائل میں لکھا اور میرے پیمبر کے اعضاء پر بات کری، کعبہ کے رب کی قسم آج تک ویسی زلف تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی ایک بال بھی نظر نہیں آیا۔ تو پھر میں کسی اور کی زلف کا اسیر کیوں بنوں؟ بولیے، جب میرے پاس آئیڈیل وہ ہیں، کائنات کے سارے فیشن اکٹھے ہو کے آ جائیں، سارے خطیب مل جائیں،
والضحیٰ کی زلفوں والا بولیں. میرا ایمان یہ ہے کہ رات تو خود ادھار مانگتی ہے میرے مصطفیٰ کی زلف سے کہ تھوڑی سی سیاہی دے دو، میں ذرا اپنے آپ کو چمکا لوں. اس قدر حسین زلفوں والے رب نے ہمیں عطا کیے ہیں. ہم پھر جو ہے کسی کی لٹیں دیکھ کے، کسی کے بڑے بال دیکھ کے، کسی کو حسن و جمال والا دیکھ کے اس کے پیچھے اپنا دل دے کے فریفتہ ہو کے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیعت کر لیں، تو پھر میری مصطفیٰ سے عقیدت کیسی ہے؟ بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ. کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور. میں تھوڑا آگے چلتا ہوں. دنیا میں جو بہت زیادہ بندے کو متاثر کرتی ہے نا دل کو، وہ آنکھ ہوتی ہے. آنکھ کے اندر تیرے رب نے دنیا کے رنگ پہچاننے کے لیے، آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کوئی رنگ کالا نہیں، کوئی سفید نہیں. رنگ بذات خود کچھ نہیں ہے. روشنی جتنی کسی چیز پہ پڑتی ہے، جتنی وہ جذب کر لے وہ گئی، جتنی وہ ریفلیکٹ کر کے موڑ دے وہ جو میری آنکھوں میں آئے گی. آنکھ کے ریٹینا کے اندر اس ڈیلے میں جو 1.5 انچ کا ڈیلا ہے، اس کے اندر تیرے رب نے سلاخیں رکھی ہیں جن کو راڈ کہتے ہیں. یہ 120 ملین صرف 1 انچ کے اندر، جس کی وجہ سے ہمیں شیڈ، میں یہاں بیٹھا ہوں سامنے کلیئر نظر آ رہا ہے، یہاں تھوڑا کم نظر آ رہا ہے، یہاں پہ مجھے نظر آ رہا ہے لیکن حساب سے. یہی وہ ہے راز کے جو اندھیرے میں اچانک آئے، پہلے نظر نہیں آتا، ایسا ایسا ایڈجسٹ کر کے ہمیں اندھیرے میں بھی دکھنے لگتا ہے. اور ہر راڈ کے ساتھ اللہ نے ایک کون مخروطی شکل کی جو ہے وہ ایسی چیز بیچ میں ڈالی ہوئی ہے جو 32 کروڑ دونوں مل کے بنتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم کائنات کے رنگ دیکھتے ہیں. ایک آنکھ ایویں نہیں بابا جی بلے نے جدو حضور دی اکھ دا تذکرہ سنیا تے آیت تے آئے نا ما زاغ البصر وما طغى، تو چادر اوپر لے لی، جھم مار کے بیٹھ گئے. اور پتہ کیا بولا تھا؟ ایک اکھ دا مل 1.25 لاکھ بلیا. ایک اکھ دا مل 1.25 لاکھ بلیا، پورا یار تولا مل کی بنسی. تو اکھ تو اگے لنگے گا تو باقی یار تولے گا نا. بابا جی بلے کے دور میں 1 مربع زمین 300 روپے میں آ جاتی تھی، تو ادو انہوں نے ریٹ لایا 1.25 لاکھ. حساب لاؤ، 1.25 لاکھ ریٹ لایا. ایک اکھ دا مل 1.25 لاکھ بلیا. سوال یہ ہے اس آنکھ میں رب کے علاوہ کسی کی ہیبت ہو تو مجھے دکھا دے. توحید کے علاوہ کوئی اور رنگ ہو میرے محبوب کی آنکھ میں تو مجھے بتا دیں. جب اس آنکھ نے رابطہ ہی عرش بری کے ساتھ رکھا ہے اور یہ آنکھ امیر اور غریب پہ برابر پڑی ہے، عدل کے ساتھ جڑی ہے، اس سے اگر حسین آنکھ ہے تو مجھے دے دو، میں انہوں اپنا دل دے دوں. جے نہیں مل دی تو پھر ساری دنیا رل کے بھی ساڑھے کو کھون لگے تے خسنا نہیں. کوئی عقیدے کی بات ہے، مسلکوں کی نہیں ہے. آگے چلیے. میرے حضور وحی کے ذریعے بولتے تھے، ساری دنیا بولتی ہے، بڑے بڑے مترنم تے خوبصورت بول دینا. کوئل کی آواز بڑی خوبصورت، ساری دنیا کے جانوروں کی بولیاں مل جائیں، حسن اور جمال مل جائے، لحن داؤدی مل جائے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ترتیل سے پڑھنے والے میرے مصطفیٰ کی ایک آیت کا مقابلہ نہیں. لب بھی ایسے ہیں. اتھے بھی ایک بابا جی بیٹھے سے سوچن لگے کہ یہ جدو بول دے ہونے ہیں تو کدہ ہونا، تری کیسی ہوگی. لوکی بلا تو ہی مار دے نے بولتا، لپس پہ لب پہ یہ وہ اینا چیزاں نو ویکھ کے دل دیتا جاندہ، دل لے آ جاندہ. تو میری جان اگر جانے جہان تھوڑا جا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، جنہ دی گل کرن دیا ذرا سنو. اتھے بابے جوان ہو جانے نے تو تھی کیوں جی. ایک بابا جی بیٹھے تے سر دے اتے چادر لے لئی لال رنگ دی، تے شیر کیا میرے حضور نو سامنے رکھ کے مرشدہ نو کہندے نے اے لالی تہاڈے بلاں دی. اے لالی اسویرے ان لالیاں چ ایک دوجے نو نہ کہن لگ پیا جی.
ہر چیز میں الٹا سبب جو ہے وہ ہم نے بنانا ہوتا ہے. اے لالی تہاڈے بلاں دی اگے کی کہنے لگے کہندے ایسی تیسی پھلاں دی پوری کائنات کے گل ملے, گلشن ملے, باغات ملے, پتیاں ملے, تراوتیں ملے, نزاکتیں ملے, خوشبوئیں ملے, میرے محبوب کے ہونٹوں کے اوپر جو تھوڑا سا تھوک لگتا تھا اس کا مقابلہ نہیں. جیڈی اچھی سبحان اللہ کہی جے مینوں تواڈے تو امید نہیں سی, کیونکہ میں اخواندا بھی نہیں ہوندا. دل چ کہو درخت پھر بھی لگ جانا ہے, اچھا کہو درخت پھر بھی لگ جانا ہے. لیکن جو میں آگے چل کے کہنا چاہتا ہوں, یہ جو ہونٹ ہے نا, اس کے آگے زبان جو بولتی ہے, اس پہ جو تھوک ہے نا, میں قربان جاؤں علی کی آنکھ میں سرما ڈالا تو پھر کبھی آنکھ دکھی ہی نہیں. آنکھ کا سرما, میرے پیمبر کا لعاب, جناب جابر کے گھر کھانا بنا, ہنڈیا میں ڈالا, برکتیں ڈل گئیں, آٹے میں ڈالا, روٹیاں ختم نہ ہوئی, لوگوں کڑوے کنویں میں ڈالا, میٹھا بن گیا. میں نے ایک جگہ بیان کیا تو ایک بابا جی نہ کھڑے ہو گئے تے کہن لگے کاش میں اس دور چ ہوندا تے حضور کتے اس طرح تھک دے تے میں اگے ہاتھ کر کے تے جسم تے مل لیندا. ویسے ہم ہوتے ہم نے کرنا ایسے ہی تھا, کی خیال ہے, کرنا سی نا. لیکن مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اس تھوک کی تو قدر ہے, لیکن اس زبان سے جو لفظ نکلے, جو حدیثیں نکلی, آج تیرے میرے پاس یتیم بن گئی, غریب بن گئی. آپ کے اور میرے گھر میں بڑے قیمتی قیمتی برتنوں کے سیٹ تو ہیں, واٹر سیٹ بھی, ٹی سیٹ بھی, جہیز کا سامان بھی, ساڑیاں بھی, دنیا جہان کی پیٹیاں بھی, برتن بھی. اگر نہیں ہے تو میرے مصطفیٰ کی اس زبان سے نکلے ہوئے حدیث کی کم از کم 6 کتابوں کا مجموعہ تیرے میرے گھر میں نہیں ہے. کی خیال ہے, اونا تو تھوک بھی نہ ڈگن دیتا تے اسی آقا دے فرمان مسلک چڑیک دیتے. مسلک میں کیسے گرایا, کچھ حدیثیں وہابیوں کی ہیں, کچھ دیوبندیوں کی ہیں, کچھ بریلویوں کی ہیں, کچھ شیعہ کی ہیں. جو ان کا مولوی بیان کرے وہ ٹھیک ہے, جو دوسرا کرے وہ غلط ہے. گرایا کس کو ہے, مصطفیٰ کو. تیری میری جنگ میں, تیری میری جنگ میں نے ایک لڑائی دیکھی ہے. ایک بندہ ہے, 4 شادیاں, انہوں نے 4 حصے ونڈے سی, 2 باواں 2 لتاں, ایک ایک نے گھٹنی ہوندی سی. سبحان اللہ کہو, اگے سنو. اینے آ گھٹ دیا نا, یہ سی, انہیں ایس باندھ تے نہ ذرا ہاتھ مارتا. انہیں کیا توں اچھا میرے والی باندھ مارے ہے, چل میں تیرے والی تے. پہلے چاٹاں تو آ گئے, پھر چھتراں تے آ گئے, لتاں تے ڈنڈے تے سوٹے تے لون مرچاں لی گل آ گئی. ہم نے نا محبوب اپنا اپنا بنا لیا ہے. تو آڈا نبی اور ہے, ساڈا نبی اور ہے, ان کا پیمبر اور ہے, ان کا اور ہے. غیر نے تماشے سے فائدہ اٹھایا, آپس میں لڑا لڑا کے, اور لوگوں نہ تیرا پیمبر اور نہ میرا پیمبر اور, شان وہی ہے. لیکن سچ یہ ہے, آج بدلنا چاہتے ہو پوری دنیا, تمہارے مد مقابل کھڑا نہیں ہو سکتی اگر صرف مصطفیٰ کے فرمان کو سنبھال لو. کیسے سنبھالو گے, اگلی مثال دیتا ہوں. میں نے ایک جگہ حضور کی گردن کا منظر پیش کیا. ہم تو مووی کے ساتھ بناتے ہیں نا, صحابہ ایمان کی آنکھوں سے دیکھتے تھے. 1.25 لاکھ صحابہ تھے, 2.5 لاکھ کیمرے میرے محبوب پہ لگے ہوتے تھے. 2.5 لاکھ. سر جی اسی کچھ بھی نہیں بیٹھے ہیں نا, تو تسی سارے ویکھن دے ہو مینوں, میں تانوں. یار وہ تو ایمان والی حالت تے, بڑی اچھی ذات تے, اچھی ہستی. 2.5 لاکھ کیمرے میرے پیمبر کو دیکھ کے جو بیان کریں, ان میں سے ایک بیان
کہتے ہیں کہ میرے محبوب کی گردن کوئی گردن لگتی نہیں تھی، یوں لگتا تھا کہ سنار نے پیور چاندی لے کے نا سفید اس میں ڈھالی ہے، اور اندر یہ جو رگیں ہیں نا یوں لگتا تھا جیسے سونے کے ساتھ بیچ میں چلائی گئی ہیں۔ سر جی آ بندے دا بنایا ہوا جگ ہے، ویکھ کے بندہ سوچدا ہے یار کیا بنایا اتو ایویں تے اس طرح تے ڈھالیا تے مٹھ تے آ تے او۔ حضور کو دیکھ کے صحابہ گردن کو دیکھ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ قربان جاؤں دنیا کی سونے اور چاندی کی سرائیاں قربان کر دی جائیں اس گردن پہ۔ لیکن سوال یہ ہے یہ گردن آئی کیوں تھی، اتنی حسین کیوں تھی؟ ایتھے نہیں اسی پہنچے۔ میرے حضور جب آئے تو لوگوں کی گردنوں میں سنگل تھے، پٹے تھے، رسے تھے، بڑے بڑے ٹل تھے، گھنگرو تھے، قید تھی، توق تھے، اغلال تھے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے کیا دیا؟ اس گردن میں چاہتے معراج پہ گئے تھے، سونے چاندی کے گلو بند لے آتے، کالے نیلے پیلے سرخ سفید دھاگے لے آتے، وہاں سے سونے چاندی لال و جواہر لے آتے، 114 صورتوں کے 114 تعویذ بنا کے کچھ گلے میں کچھ بازوؤں میں لٹکا دیتے۔ مگر میرے مرشد نے نہ اپنے نواسوں کو نہ نواسیوں کو ایسے نہیں کیا۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ انہیں رب کی توحید کا دم کیا، گردن میں تعویذ نہیں لٹکائے بلکہ کیا کہا؟ من اللہ کا تمیمۃ فقد اشرک۔ میرے جس امتی نے، میرے اہل بیت نے، میرے کسی صحابی نے اگر گلے میں تعویذ لٹکا لیا تو وہ کلمہ پڑھ کے بھی مشرک ہے۔ یہ بات نہیں برداشت ہوتی نہ آپ کو نہ مجھے، یہ بات نہ آپ کو برداشت ہوتی ہے نہ مجھے ہوتی ہے۔ آگے سنیے، حضرت بلال جب مکے میں بیچے گئے، جہاں جدہ ہے نا، جدہ کے آگے سمندر ہے، سمندر سے بالکل آگے دوسری کنارے پہ حبشہ ہے، ان کو وہاں سے سمگلنگ کر کے اٹھایا گیا اور لا کر کے مکے کی منڈی میں جب بیچا تو گلے میں رسا تھا، امیہ نے خریدا، رسا پکڑ کے گھر لایا۔ جیسے ہم بھیڑ بکری یا جانور منڈی سے لیتے ہیں تو رسا گلے میں، میرے مرشد کی یہ گردن کچھ ایسی تھی، چھوٹی سی بھی کسی سے غلطی ہو گئی فتحریر رقبہ، جاؤ کوئی گردن آزاد کر دو، کسی کی رسی کاٹ دو، سنگل اتار دو، توق ختم کر دو، یہ ٹل، یہ گھنگرو، یہ گھونگے، یہ پتھر، یہ اتار دو، گردنیں آزاد کر کے اس ایک رب کی غلام اور ایک رب کے در پہ لے آؤ جس رب نے یہ تیری میری گردن بنائی۔ 14 اگست کی آزادی کتنی اچھی لگتی ہے یار، یہ ان چیزوں سے آزادی دلوانے والی گردن کو بھی کبھی دیکھا؟ دنیا کی بڑی پیشانیاں میں نے دیکھی ہیں، محبوب کی پیشانی سے حسین کوئی نہیں، مگر ایک دفعہ بھی میں نے کسی اور در پہ نہیں دیکھی۔ 1.25 لاکھ میرے پیغمبر کے پہلے گزرے ہوئے بزرگ تھے، 1.25 لاکھ۔ جب بھی مشکل آئی، ہمارا اعلان کیا ہے؟ ہر مشکل دا اکو حل ہو، تیار تے سہبن چل۔ سنیا جے تہاڈے حل بھی کتے تے لکھیا ہوندا ہوئے گا، جھولے لال دے خوشیاں غم ٹال، یا غازی عباس تیرے نام کی آس۔ سنا ہے نا آپ نے یہ سارا، حسین بڑھایا نا۔ اس ہستی پہ جب بھی مشکل آئی، کانا اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، ہر مشکل دا اکو حل ہو، تیار مسیتے چل، قیام کر، رکوع کر، سجدے کر، سجدے میں پڑھ، زمین پہ پیشانی رکھ۔ امرت ان اسجد 7 اعظم، مجھے حکم ملا ہے ان اسجد علی 7 اعظم، 7 ہڈیاں زمین پہ رکھ کے کہوں اللہ تو اعلیٰ، تیرا بندہ آدم۔ میں مشکلوں کو کہہ آیا ہوں، میرا جو پروردگار ہے نا وہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بڑا ہے۔ مشکلوں تم چھوٹی ہو کیا کر لو گی؟ 313 لاکھ 1000 کے مقابلے میں کھڑا کر کے بدر کی زمین پہ پیشانی رکھ کے کہا اللہ یہ 1000 چھوٹے ہیں، اسلحہ ہے، تلواریں ہیں، میرا بھروسہ تیرے اوپر ہے، تیری مرضی 313 مروا دے، تیرا کوئی نام لینے والا نہ رہے۔
تیری مرضی، معجزے دکھا دے آج جتوا دے، 70 قیدی کروائے 70 مروائے، یوم الفرقان بنایا۔ اور لوگوں یہ ہے وہ پیشانی، یا تو اس پیشانی سے حسین پیشانی لا دے، اگر نہ ملے پھر جو در در پہ جا کے جبی سائی کر رکھی ہے یا اس سے اٹھ جا یا یہ چھوڑ دے، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ یہ مسلکوں کی جنگ نہیں، یہ محبت اور عقیدت کی بات ہے، یہ عقیدے کے ساتھ جڑی ہے۔ میں نے یہاں تک باتیں کر کے جہاں بات لانی ہے وہ ہے کہ میرے رب نے اس ہستی پہ حسن بھی ختم کر دیا، حسن جمال بھی ختم کر دیا، کمال بھی ختم کر دیا، اکمل بھی، اجمل بھی، اشمل بھی، اطہر بھی، احمد بھی۔ کوئی کائنات کا وصف لاؤ جو خوبی ہو میرے مرشد میں ملے گی۔ یہ کام میں نے نہیں کیا ہے، کافر نے کیا ہے، آپ سے نہیں ہو سکے گا، میرے سے بھی نہیں ہوا۔ اس نے نا میرٹ بنایا۔ میرٹ کیا تھا؟ میرٹ کیا تھا؟ میرٹ یہ تھا کہ آپ نے علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے ذہن میں نہیں تھا، اس نے سوچا ایک بندہ ڈھونڈیں جس نے تھوڑے سے وقت میں دنیا کو متاثر کیا ہو اور سب سے زیادہ کیا ہو، سب سے زیادہ خوبیاں اس میں ہوں اور سب سے کم خامیاں اس میں ہوں۔ 100 آدمی کی لسٹ بنائی جو بڑے بڑے تاریخ میں گزرے ہیں، اور 100 ہی اس نے خوبیاں اور 100 ہی خامیاں رکھی۔ اگر مثلا سچائی ہے، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو 1 نمبر، امانت میں خیانت نہیں ہوئی تو 1 نمبر، کبھی گالی نہیں دی تو 1 نمبر، کبھی غصہ نہیں کیا تو 1 نمبر۔ یوں کرتے کرتے سر فہرست نام آیا اس میں محمد۔ اس میں سر جی میں کہتا ہوں کائنات کی کوئی خوبی ڈھونڈو، لے کے آؤ اور پھر چیک کرو وہ مصطفیٰ میں ہوگی انشاءاللہ۔ کوئی خامی تلاش کرو، نام لکھو، میرے مرشد کی زندگی میں نہیں ملے گی۔ ایسا مرشد بنایا اللہ نے، ایسا رہبر بنایا ہے۔ اس نے سر فہرست جب فہرست بنائی تو نام لکھا محمد۔ بک کا نام ہے دا 100۔ 100 عظیم شخصیتیں۔ اپنوں نے کہا اپنوں کا نام پہلے لکھتے ہیں، تو نے مسلمانوں کا، ان سے تو ہماری دشمنی ہے، ان کا نام پہلے لکھ دیا ہے۔ اس نے کہا سر میرٹ کا قتل ہوگا اگر میں کسی اور کا نام پہلے لکھوں گا۔ اس کے مقابلے میں سر فہرست جتنے نمبر اس نے لیے ہیں، 100/100 نمبر لے کے سر فہرست ہے، کسی دوسرے نے 50 تک بھی نہیں لیے، تو میں سر فہرست کیسے کر دوں؟ یہ بک بین ہوئی، 70 زبانوں میں ترجمہ ہوا، دنیا میں گئی۔ جب تیرے پیمبر کا نمبر اس معاملے میں سر فہرست اور اول ہے، تو مسلمان نے ان کو ثانوی حیثیت پہ رکھ کے اپنے گاؤں کے امام کو کیسے آگے کر لیا؟ یہ کام غیروں سے نہیں ہوا، مر گیا وہ بندہ لیکن اس نے کسی کو آگے نہیں کیا۔ اور ہم نے نام نبی کا، غلام سبھی کا۔ نام نبی کا میں دوسروں کو تانا کیسے دوں؟ مجھے ختم نبوت موضوع دیا گیا تھا، لیکن مجھے تھوڑا دکھ ہے کہ جب آپ نے ہر چیز میں محبوب کو حرف آخر ماننا ہی نہیں، غیر کو ہم کیا کہیں؟ پہلے حرف آخر مانے، ان سے مہر دے کے مسئلے پہ، فتوے پہ، بات پہ، ذات پہ اگر ان کی مہر لگی ہوئی ہے، وہاں میرا کہنا بنتا ہی نہیں کہ میں وہابی ہوں، آپ کا کہنا نہیں بنتا میں دیوبندی ہوں، آپ کا کہنا نہیں بنتا کہ میں شیعہ ہوں، نہیں کہنا بنتا چونکہ میں بریلوی، سولوردی، چشتی، قادری ہوں، کہیے چونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اس مسئلے پہ ان کی مہر ہے، ان کا عمل ہے، لہٰذا میں دائیں بائیں جا ہی نہیں سکتا۔ ساری دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، میں اپنے پیمبر کو ناراض نہیں کر سکتا۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے۔ پاجی سرفراز صاحب بیٹھے نا، اپنا کنے ایک سالہ دا فرق سی، 1 سال اگے پیچھے۔ میں 1.25 لاکھ ظاہری اور 1.25 لاکھ باطنی درباروں کے اوپر اپنی زندگی کے 10 سال لگا کے کچھ چیز نوٹ کر کے نکلا تھا۔ ننیال بریلوی
ددیال دیوبندی ہے اور میرے یار بیلی سارے شیعہ، زندگی ان میں گزری۔ پرابلم یہ تھی کہ ہر شخص نے اپنے مقصد کا محمد بنایا ہوا تھا، جیسی ضرورت ہوتی ویسے بنا لیتے، لیکن جب یہاں آئے، یہ آپ کے شیخ صاحب گواہ ہیں، ساری زندگی جتنی دیر جامعہ میں رہا ہوں میں نے ہمیشہ الٹ سائڈ پہ مباحثے اور مناظرے کیے ہیں، کبھی بریلویوں کی طرف سے، کبھی دیوبندیوں کی طرف سے، کبھی شیعہ کی طرف سے۔ 6 سال لگاتار وہابیوں کے خلاف، کیونکہ میرا یارانہ دوستانہ میرا ددیال ننیال وہ تھا، یہ نہیں تھے بحث اور مباحثے میں، مگر اندر کی دنیا جانتی ہے ہر مباحثہ جیتا ہوں، لیکن دل بتاتا ہے کہ دلیل میں یہ لوگ مضبوط تھے، ان کے پاس کتاب و سنت کی دلیل مضبوط ہوتی تھی، جیت میں جاتا تھا زبان کی تیزی سے، چرب کلامی سے، یا میرا مد مقابل کمزور تھا نہیں لا سکا دلیل، الگ بات ہے، لیکن اندر کی دنیا کیا کہتی ہے؟ جب بندہ دل سے کسی کو مان لینا پھر یہ جیت کے بھی ہار جاتا ہے اور وہ ہار کے بھی جیتا ہوا ہوتا ہے۔ محمد الرسول اللہ، اگر 1000 خامیاں بھی ڈھونڈو تو وہابیوں میں ملیں گے، مثلا کوڑے بڑے نے میں بلا وجہ دے کوڑے، مجھے بھی غصہ آتا تھا، کادی کوڑے ہر ویلے میں متھے تے 12 بجے نے۔ پھر میں نے جا کے شہد کی مکھی کو دیکھا، بڑے اتارے ہیں میں نے شہد، چونکہ کھیتی باڑی کرتے تھے، کہ اللہ نے یار جدے کلو شہد بنوانا نا او دے ڈنگ رکھے ہی ہوندا ہے، توحید سے بڑھ کے کوئی میٹھا شہد نہیں، تو وہابی تو ود کے کوئی بڑا ڈنگ والا کوئی نہیں۔ برا لگ رہا ہوئے وہابیاں نو تو معذرت، پھول میں خوشبو ہے، کڑوا ہے، میٹھا نہیں ہے۔ حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے گر کانٹوں میں ہو خوئے حریری۔ او میرے کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائی، اگر تیری نرمیاں جگہ جگہ پہ دل پھینک ہر جائی بن گئی تو پھر محبوب کو کہاں چھوڑے گا؟ محبوب کو کہاں چھوڑے گا؟ ویلیو دے، کوئی مسئلہ ڈھونڈ، پیغمبر کی مہر مل جائے، پھر دائیں بائیں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ میں پتہ نہیں کنی دیر ستھن گٹیاں تو تھلے رکھی، استادہ نے گلاں بھی کرنی ہے، لیکن جس دن مرشد کا فرمان اپنی آنکھوں سے پڑھا، کانوں نے سنا، پھر ساری دنیا نے بھی مذاق اڑایا، تو پھر یہ شلوار یا چادر یا تہبند ٹخنوں سے نیچے نہیں گئے۔ لوگ کہتے تھے مزہ کیا ہے؟ ہم نے کہا کبھی کر کے دیکھو، کبھی کر کے دیکھو۔ جب لوگ چھیڑیں گے نا، اوے چھوٹے پرا دی ستھن پائی، دنیا ہسے گی اور مجھے مزہ آ رہا ہوگا۔ دل والے نو پوچھن لگا جتھے رشتہ ماں پیو نہ کرن، بہن بھائی نہ کرن، تے اوتھے بندہ زید نال کہے میں کرنا ہے، تے گھر والے نہ لے لے کے کہن چنی ہے، بھیڑی ہے، ٹینڈا ہے، موڈی ہے، فلان ہے۔ آپ کو خوشی ہو رہی ہوتی ہے، چلے جس بہانے نام تو اسی کا لے رہے ہو نا۔ یار ہمیں جو کوئی چھیڑے گا شلوار ٹخنوں سے اوپر ہوگی تو مرشد کے نام سے چھیڑے گا نا، خوشی نہیں ہوگی۔ 6 سال جامع سلفیہ میں ہاتھ یہاں رکھنا آسان نہیں ہے، لیکن جس دن فیصلہ کیا نا دل نے کہ مہر دے، علامہ زیلعی حنفی الہدایہ احناف کی عظیم تر کتاب، اس کی شرح میں جب تحت السرہ کے لفظ والی روایت لے کے آئے، ٹکڑے کر کے رکھ دیے، اور جب احادیث الخصوم ابن خزیمہ کی روایت لے کے آئے، سینے پہ ہاتھ باندھنے کی تو خاموشی سے گزر گئے۔ لکھا اپنے اصولیوں نے کہ شیخ جب کسی حدیث کو بیان کر کے جرا نہ کرے تو ان کے نزدیک صحیح ہوتی ہے۔ سر جی اس دن یہ ہاتھ یہاں سے اٹھے اور یہاں آئے، سارے ٹبر نے چھیڑیا پر چس بڑی ہوندی سی۔ ددیال گیا بتانے، خنگاہ شریف بہاولپور سے آگے رہتے ہیں، کہنے لگے ہوئے بد مذہبہ ہو گئے ہیں۔ اللہ کی قسم ان کے اس جملے میں اتنا مزہ تھا، لگا تو تیر بن کے دل پہ، لیکن جس کے نام پہ کہہ رہے تھے مزہ آ رہا تھا۔ ننیال کو ملنے گیا یہ کبیر والے کے قریب، انہوں نے کہا اے بے پیرا ہو گیا ہے،
انہیں کیا پتا تھا کہ میں نے لڑ لڑ کے 6 سال پھر اسے پیر پکڑا ہے جس سے بڑا پیر کوئی نہیں، یاروں کو ملنے گیا۔ انہوں نے آخیا بے امامہ ہو گئے، 12 اماموں کو مانتے تھے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ سارے اماموں کی جتنی بھی شاخیں ہیں وہ جا کے اگر ملتی ہیں تو محمد الرسول اللہ، اس ہستی دنیا مذاق کرے استہزاء کرے، یہ ہاتھ یوں اٹھتے تھے۔ جس دن سیدھے ہوئے قبلہ رخ ہوئے، دنیا نے مذاق کرا کی مکھیاں مارن ڈے جے، اسی کیا سر مکھیاں کی اس تو وڈی بھی کوئی شے ہے تو وہ بھی مروا لو، لیکن جو مصطفیٰ نے کرا ہے اب یہ ہٹنے والے نہیں، ساری دنیا مذاق کرتی ہے۔ ایک بابا جی گزرے نے، اللہ انہوں نے رحم فرمائے، میں تو پھر بھی دعا کرنا، وہ کہیں دے نے کہ جدو بھابی ولزوالی نہ ہوندی ہے نا تے اے مجھ دے کٹے انگو ڈینگے دے، تو انہوں یاد آگے ہونے بابا جی قریب ہی گزرے نے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ان کی یہ بات سن کے کہ چلو کہیں دے نے نا کہ بھینس کے آگے بین بجانا، جنہیں مرضی ہرن دے لو مجھ نہیں سن دی، مجھ دے کٹے نو بھی سمجھ آگئی کہ سنت کی ہے، کٹے سے ہی اسی کہ جب امام ولزالین کہے تو آمین کہو، یہ کسی وہابی کے مفتی کا فیصلہ نہیں، یہ امام ابو حنیفہ یا امام مالک یا امام احمد یا امام شافعی یا 12 ائمہ میں سے کسی کا فتویٰ نہیں، یہ فتویٰ ہے اس پیغمبر کا جسے خاتم النبیین کہتے ہیں اور ختم نبوت کی مہر لگی ہوئی ہے۔ وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَلظَّالِينَ فَقُولُوا آمین۔ 6 سال مناظرے کیے ہیں، میں نے کہا نہیں کہنی، لیکن سچ کیا ہے کہ مہر نبوت لگی ہوئی ہے کہ کہنی ہے۔ کچی مسجد نبوی گونج اٹھتی تھی، فمن وافق تامینہ تامین الملائکہ، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں جب دنیا والے آمین کہتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بندے کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آپ یقین کریں میرے مد مقابل نے جو مناظر تھا نا، مباحث تھا، اس نے جب یہ حدیث پڑھی نا کہ آمین کی آواز سے یہودی چڑھتے ہیں، چونکہ مدینے میں تھے وہی، پتہ ہے نا، میں نے ایک دن بھی اپنے مخالف کو یہ جملہ نہیں بولا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، مگر اس دن چوٹ لگی کہ نہیں یار کنی کی دیر یہودی بن کے رہنے، چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں، آگ لگتی ہے تو پتے بھی ہوا دیتے ہیں، پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش، نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر، لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے، لہجے آگ لگا دیتے ہیں۔ جو مصطفیٰ کے ساتھ مدینے میں تھے وہ آمین بولے، جو قرب و جوار کے یہودی ہیں وہ میرے محبوب اور ساتھیوں کی آواز سے اگر اس سے سڑیں اور جلیں، میرا شمار کہاں ہے؟ چھوڑو کہ میرا ددیال کون ہے، ننیال کون ہے، میرا سسرال کون ہے، میرا یارانہ کون ہے، ناراض ہو گئے، سارے ناراض ہیں، سارے ناراض ہیں۔ کہتے تھے تینوں رشتہ نہیں لبنا، اسی ہاتھ بھی نہیں اگے کیتا، رب دین والا امام بخاری دا بھی تو سر گیا سی نا، کی خیال ہے؟ زندگی گزر گئی، چل یار کوئی بات نہیں، لیکن میری قبر میں اگر کسی کا سوال ہونا ہے تو میرے مرشد، میرے آقا، میرے رہبر مصطفیٰ خاتم النبیین کا ہونا ہے۔ میرے ددیال، ننیال، سسرال، یارانے یا دوستانے نے میری قبر میں لیٹ کے میری جگہ جواب نہیں دینا۔ ناراض ہیں، آج بھی ناراض ہیں، نہیں آتے جنازوں میں، نہیں آتے شادیوں میں، نو پرابلم۔ جن کے نہیں آتے ان کے شادیاں نہیں ہوتی، ان کے جنازے نہیں ہوتے، ہو جاتے ہیں۔ اور شاید اللہ کا شکر ہے میری ماں 100% بریلوی المسلک، میں نے جب پہلی حدیث سنائی تو اٹھا کے کہا تھا چل اپنے حدیثڑے چوکتے جاندہ ہو، اور میں نے حدیث کون سی سنائی تھی کہ واش روم میں جاتے ہوئے میرے محبوب یہ پڑھا کرتے تھے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 89 سے لے کے 2019 تلک، سال خود گن لینا کتنے سال بنتے ہیں، 30 سال،
30 سال لگاتار آتے رہنا کہتے رہنا، آتے رہنا کہتے رہنا. اور میں نے آخری بیماری کے دنوں میں پوچھا ماں جی 2 گلاں دس دو، جنازہ کتھے تے پڑھاوے کون؟ 11 ولی نے میری جماعت دے، میں انہاں دا نام دین لگا. گنتے گنتے میں نے حضرت حافظ مسعود عالم صاحب کا نام جب دیا، کہنے لگے پت کوئی اور؟ میں نے کہا ہیں تو بہت لیکن یہ بڑے نام ہیں آپ کو. کہنے لگے پتر پھر تیریاں 30 سال جدائیاں کیوں کٹیاں؟ یہ جنازے پھر انہاں ہی پڑھاونے نے. میں نے کہا اچھا ماں جی سمجھ آ گئی. ہو کہاں؟ کہندے پت جتھے تانوں بھیج کے نہ تو مڑ کے کانڈی ویندی رہندی ساں، جنگلوں میں، دیہاتوں میں، ویرانوں میں، جہاں کوئی اور نہیں. ماں نے جدائیاں برداشت کری، مسلک بریلوی ہے، لیکن کہا پوت اسی نہیں پڑھ سکے، تسی جا کے پڑھ لو. کہنے لگے پوت جتھے تانوں پڑھن بھیجیا سی نا، میرا جنازہ صرف اتھوں چکا دیا جی. یہی وجہ تھی کہ ماں جی کا جنازہ جامع سلفیہ سے اٹھا. اور پھر مجھے امید نہیں تھی، وہ دنیا وہاں تھی. اللہ اکبر. حضرات فیصلہ کر لو آج. مجھے میرے گاؤں والے بھی نہیں جانتے تھے، گاؤں تھا ہی نہیں، ڈیرے تے رہنے والے لوگ. آج اگر پوری دنیا جانتی ہے تو کمال میرا نہیں. آپ لوگوں سے 1.5 فٹ اونچا بیٹھ گیا ہوں تو کوئی میری شان بڑی نہیں ہو گئی. بڑے بڑے عظیم لوگ نیچے بیٹھے ہیں. یہ برکت ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کی، اور بغیر فرقے کے پیار کی. فرقوں والا پیار تو سبھی کر لیتے ہیں. مزہ یہ ہے کہ محبوب کو ہر بات میں مانو، ذات کے ہر پہلو کو مانو، گفتار کو، کردار کو مانو. جب تم ایسے بن جاؤ گے تو ساری دنیا میں اکٹھی ہو کے آ جانا تو ختم نبوت تو اڈی ہے. ہوں میں اتنے لیا جی موڑ کے. اب لوگ آپ سے باتیں کر کے نا روتے ہیں. میرے ساتھ کافی سارے لوگ ہیں، یہ تقریباً ہر مسلک کا، ہر مذہب کا، 4200 ازم ہے دنیا میں، بیٹھے ہوتے ہیں. وہ جی تسی زیادتی کیتی ہے کنہ نال جی؟ اے عام دی پائیاں میں کیا زیادتی ہوئی ہے؟ یار بھابیاں دا، سنیاں دا، شیعہ دا، دیوبندیاں دا قرآن دے وچ اختلاف ہے. میں کہا جی ہے کتے؟ میں کہا ہر آیت چ اختلاف، ہر آیت میں کوئی آیت ایسی نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، لو اس آیت دی بھی تشریح اختلاف ہے. حالانکہ نحو سب کی ایک، صرف ایک. وہ بصرہ اور کوفہ والوں کا کوئی اختلاف ہوگا تو ہوگا، ہمارا اتفاق تھا، مگر ہم یہاں بھی اختلاف کر کے بیٹھ گئے کہ نہیں، کلی عبادت اللہ دی نہیں تو کلی مدد اللہ کو نہیں، اوروں کو بھی منگی جا سکتی. ہم نے یہاں بھی اختلاف کیا. کہنے لگے تو پھر انہاں بیچاریاں دا کی قصور ہے؟ انہاں نال تے ساڈا اختلاف پورے قرآن چ کتے بھی نہیں ہے، صرف سورہ احزاب دی آیت نمبر 40 دے ایک لفظ چ، جملے چ بھی نہیں، ایک لفظ چ. او اے لفظ خاتم، اوتھے زبر زیر دا اختلاف ہے. انہاں نو تسی کافر بناتا ہے، آپ چ تسی سارے مسلمان ہو. پورے قرآن کا اختلاف ہے تو مسلمان، پوری حدیثوں کا اختلاف ہے تو مسلمان، مذہب کا اختلاف ہے تو مسلمان، عبادات میں اختلاف ہے تو مسلمان. انہاں نال تہاڈا اختلاف صرف زبر زیر دا پیا تو تسی کافر کہتا. اچھا دعویٰ بڑا اچھا ہے، بندہ ہل جاندہ یار واقعی. نماز وہ پڑھن ہم نماز، روزہ وہ رکھے ہم روزہ، قیام وہ کرے ہم قیام، رکوع وہ کرے ہم رکوع، سجدے وہ کرے ہم سجدہ، تشہد وہ کرے ہم تشہد، زکوٰۃ وہ دیں ہم زکوٰۃ، حج وہ کریں حج کے پہلو، عمرہ وہ کریں عمرے کے پہلو. اچھا قبلہ بھی ان کا وہی، ہم قبلہ، رسول بھی وہی، قرآن کو بھی مانے، حدیث کو بھی مانے، اللہ کو بھی مانے، توحید کو بھی مانے. رب بھی ایک، رسول بھی ایک، کعبہ بھی ایک، قبلہ بھی ایک، جہت بھی ایک، سمت بھی ایک، قیام بھی ایک، رکوع بھی ایک، سجود بھی ایک، ہاتھ بھی باندھے، رفع الیدین بھی کرے، رکوعوں میں بھی جائیں. پھر اختلاف کیوں ہے؟ وہ کافر کیوں ہے؟ عام بندہ تھوڑا جا ہل جاندہ ہے، ٹھیک ہے. کیوں؟ ادھر ختم نبوت والی محبت جو نہیں رہی، ہر بندے نے مسل کی نبی لیا ہوا ہے. لیا ہوتا پیغمبر اس اعتبار سے جیسے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو منوایا تھا اور رب نے منوایا تھا تو ہم ڈٹے ہوئے تھے. آؤ سنیے، یہ دھوکہ بھی آج نکالیں. مجھے اگرچہ جانا ہے لیکن اس مسئلے کو حل کر کے جانا ہے. ہمارا ان لوگوں کے ساتھ اختلاف
ختم نبوت کا نہیں ہے، ختم نبوت کی ایک ایک چیز کا ہے۔ ہم جس اللہ کو مانتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ سارے پڑھتے ہو، جڑے پڑھن والے نے وہ بیٹھے ہو نا، دوجا تو نہیں کوئی بچ بیٹھا، چیک کرو سجے کبے پاجی ویکھ لو نا، ویندے نہیں جے، میں ہاتھ چکا کے نہیں منگاؤں، چیک کر لو کوئی دوجا تو نہیں آیا، کلمہ پڑھن والے نے سارے۔ ہمارے اللہ کے بارے میں ہمارے محبوب نے مور لگا کے جو سورہ اخلاص دی ہے اس پہ لکھا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ہے ہمارے اللہ کا تعارف، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ احمدی لوگ، میں مرزائی نہیں آج کہہ رہا، ان کا دعویٰ ہے کہ ہم چونکہ مرزا غلام احمد کو ماننے والے ہیں، تاریخ نے بڑی گیم کھیلی ہے کہ جو بھی نام چنے ہیں نا اس طرح کے لوگوں کے، وہی رکھے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے تھے۔ غلام احمد پرویز وہ بھی اسی کیٹاگری کا، مرزا غلام احمد یہ بھی اسی کیٹاگری کا۔ اس طرح کے نام بڑے چنتے ہیں، محمد ہوگا، علی لگا ہوگا، احمد لگا ہوگا، تاکہ لوگ جلدی دھوکہ کھائیں۔ پتہ ہے مرزائی کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اور ان کے بڑے نے ایک باہر بیٹھ کے بات کی تھی، اوے تم نے ہمیں کافر بنا دیا پارلیمنٹ میں۔ ہم نے کہا جی۔ کہتے لو مسلمان ہونے کے لیے کیا ہے جی؟ کلمہ۔ کہتا ہے لو میں پڑھن لگا جی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ مسلمان بنو گے؟ نہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی اپنی کتابوں میں جب تک ربوے کے اندر خلافت لائبریری میں کتابوں میں یہ جملے پڑھے ہیں نکال نہیں دیتے، اور اس سے برات کا اظہار نہیں کرتے۔ لکھا ہے کہ جو مرزائیوں کا اللہ ہے وہ مسلمانوں والا نہیں ہے۔ کیسے؟ ہمارا اللہ ایک ہے، اس کی بیوی نہیں۔ مرزائیوں کا اللہ کسی مرد کو بیوی نما ٹرانسجینڈر دیکھتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ اس سے جمع کرنا۔ کوئی لاگے گل پہن رہی ہے کہ نہیں؟ ساڈے اللہ دی تیدہ دیا سوچا نہیں ہے کہ لم یلد نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں۔ اس نے عورت نما مرزا سے اظہار رجولیت فرمایا ہے، مرزائیوں کے رب نے۔ اس سے عورت نما مرزا حاملہ ہو گئی ہے، اس سے بچہ پیدا ہوا ہے، اور مرزائیوں کا رب کہہ رہا ہے انت من مائنا، بیوی بھی میری تو ہے تو پتر بھی میرا تو ہے۔ مرزائیوں کے رب کا پانی تناسل ہے، اس سے بچے جنم لیتے ہیں۔ انت من مائنا، کر دیاں عرش بھی اللہ دا بن گیا تے سارا کچھ بن گیا تے جیڑا نہیں ماندا وہ فلانا تے پیڑا۔ ہمارا رب ایسا نہیں ہے۔ مرزائیوں نے جو یہ رب اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس اللہ سے مراد خود مرزا ہے جو عرش بنائے پھر جا کے رب بن کے بیٹھا ہے، اور کہتا ہے مرزائیوں کا رب قادیان میں اترتا ہے، سرخ پین سے سیاہی سے سائن کرتا ہے، جو میں کالے رنگ نیلے رنگ سے لکھتا تھا اس پہ سائن مار جاتا تھا، دن کو فرنٹ کے گیٹ سے آتا لکھ جاتا، رات نو پچھلے بھومی ہوندا لال پینسل نال سیاہی دے سائن ماردا تے کہندا راتی رب آیا سی۔ تے مرزائیاں دا رب پھر کون ہویا؟ ڈرے ہو پتہ نہیں احمد نگر دے لاگے ہو یا ربوے دے لاگے ہو یا ویسے کوئی ادا ہی کوئی رولا ہے، یا پہلی بیچ بیٹھے ہو مہنگی، یا ٹھیکہ دے بیٹھے ہو۔ سر جی نہیں، آئیے محبت کیجئے۔ اگر یہ باتیں کتابوں میں نہیں ہیں ہم ذمہ دار، ہم غلط اگر ہیں تو پھر ان کے اس کلمے کے اوپر مت جائیے گا۔ حسین سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح، لیکن نگاہ زہر پہ رکھ، خوشنما بدن نہ دیکھ۔ دیکھنے میں بڑے خوبصورت لگ رہے ہوں گے جی ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کلمے سے ان کی توحید بھی اور ہے، رب بھی اور ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ لو جی اسی تو محمد نو ماننے ہیں۔ جناب نے اپنی تقریروں میں تحریروں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مرزائیوں کو نئے کلمے کی ضرورت نہیں، کیونکہ محمد سے مراد ہمارا اپنا غلام احمد مرزا قادیانی ہے۔
धोखा देने के लिए हमने ऊपर कहा है, अंदर पैकिंग अपनी है, ऊपर रूह अफजा लिखा हुआ है, अंदर चीज हमारे वाली है, रूह अफजा नहीं है। नहीं समझ आई अभी तक? वजाहत कर देता हूं। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਲਾਲੀਆਂ ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਘਰ ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੱਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨੱਪ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੀਚੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਘਰ ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਓ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਖਿਲੌਣੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਜੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। एहसास कमतरी का शिकार कुछ बच्चे होते हैं, नफसियाती मरीज होते हैं। मिर्जा बेचारे नाल भी कुछ इदां दी हालत सी। वेख्या ना कि आदम पूरी बशरीयत दा बाप है, तो कहन लगा मैं आदम। की मतलब? दुनिया च जिन्ने भी लोग जम्मे ने मैं उन्हां दा प्यो, आदम भी मैं। फिर देखा कि नूह की कश्ती सफीना बन गई, कहंदा नूह भी मैं। लिहाजा आपने देखा है कश्ती है नूह, किताब लिखी गई। इब्राहिम भी मैं, सारे नबियों का प्यो मैं। अबुल अंबिया है ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम। गिणदियां मूसा भी मैं, ते ईसा भी मैं, ते मुहम्मद भी, ये दावा है मुहम्मद भी मैं। इस वजह से वो कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद हमें किसी नए कलमे की जरूरत नहीं, क्योंकि इस मोहम्मद से मुराद ही हमारा मिर्जा है। इस मोहम्मद से मुराद ही हमारा मिर्जा है। अहलन व सहलन मरहबा। इस्तकबाल भी करें, दीदार भी करें, मोहब्बतें निछावर करें। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। जी इन्हां नूं भाजी किते वक्फे च ना चौल खवा दिया जे, बंदे तुहाडे बहुत ढिले ने। लेकिन मुझे न नारों की जरूरत होती है, न जज्बात की जरूरत होती है। बात समझे। अगर ये नुक्ता आपने बैठ के लोगों में डिस्कस किया, फिर किसी मुबाहिस की, किसी मुनाजर की, किसी आलम की, किसी खतीब की जरूरत नहीं। पूछो जनाब क्या मुराद लेते हो मोहम्मद से, नीचे पैकिंग क्या है, ऊपर रखा हुआ क्या है, जरा चेक करके देखो। मोहम्मद भी मैं। अच्छा तू है। अगर तुहाडे च लालियां च एक मुंडा पैदा होवे ते चिट्टा गोरा गबरू सोहना नौजवान होवे, उठ के कहे कि वजीर आला पंजाब भी मैं, वजीर आला बलोचिस्तान भी मैं, वजीर आला सिंध भी मैं, वजीर आला पख्तूनख्वा भी मैं, वजीर आजम भी मैं, सदर भी मैं, इलाके दा कमिश्नर भी मैं, डीसी भी मैं, फुला भी मैं, फुला भी मैं। इंतजामिया हरकत आ नहीं जाएगी। इलाके च कवे MNA भी मैं, MPA भी मैं, चेयरमैन भी मैं, नंबरदार भी मैं। ऐस मसीते आके कवे एदा भी खतीब मैं, ते ओदा भी खतीब मैं, ते ओदा भी खतीब मैं। की ख्याल है? इदां दे नो ते सर जी ये प्रॉब्लम सी इनू, इस बेचारे नू एहसासे कम तरी दा शिकार सी। रब ने उम्मती बनाया सी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा, ते इन्हें उस तकदीर ते राजी नहीं होया। मुकद्दर तू वध के नहीं जे मिलदा, जे वध के मंगो तो जुतियां। शैतान ने, रब ने बड़ा कमाल दिया था, लेकिन उसने अपने मुकद्दर से बढ़ के मांगा। रब ने रजीम बनाया, इबलीस बनाया, लईन बनाया, धुतकारा, फिटकारा। इस बदबख्त ने जमीन के ऊपर रब ने सबसे बेहतरीन नबी का उम्मती बनाया था। कहने लगा नहीं मैं भी नबी बन के इज्जत लैनी। अल्लाह दी कसम इन्नियां लानतां शैतान नूं नहीं पईयां जिन्नियां इस बेचारे नूं पै गईयां। मैं नहीं किते पढ़िया भी शैतान वाशरूम च मरेगा। देखो ना किस हद तक। तो इज्जत ढूंढते ढूंढते वो जो थोड़ी बहुत थी वो भी गई। दूसरी चीज ये कहते हैं जी हमें काफिर क्यों कहा है? हमारा तुम्हारा इख्तिलाफ कलमे का इख्तिलाफ है, तौहीद का इख्तिलाफ है, रिसालत का इख्तिलाफ है। और मुसलमानों की सरे फहरिस्त जो अकीदे की बात है वो वही है, और हमारी वही जिब्रील अमीन है आदम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। समझ दो पोला पोला बोल दे जे कोई जबरील तो अलावा कोई ना रखिया हैं। हाँ जी भाजी नूं पुछया जी तुहाडे फरिश्ते तुहाडे अल किहड़ा हुंदा सी? कहंदे जी मेरे अल टीची आउंदा सी। ये टीची भी सुनो क्यों, टीची भी सुनो। ये चन्योड़ दा पहला नाम की सी?
چنی وٹ یا چن دی اوٹ، مختلف جو بھی لوگوں نے کہنا ہے، ایستا ایستا بن گیا چنے اوٹ، نام بدل جاتے ہیں۔ پہلے نا بریف کیس دی جگہ تے اٹیچی کیس ہوندے سی، بڑے خوبصورت، انہاں چ ڈالر شالر ہوندے سی، پاؤنڈ ہوندے سی، ریال جنہیں باہروں آنا، ایک اٹیچی کیس ہاتھ چوڑا، سفیروں کے پاس ہوتے تھے، دلالوں کے پاس ہوتے تھے، جیسے آج کل صحافیوں کو لفافی کہتے ہو نا، ادھروں انگلینڈ لوں اٹیچی کیس اسپیشلی ٹریناں تے ہوندے سی، او تے تھلے رکا لکھیا ہوندا سی، او لے ہونا لے دا نا اٹیچی تو ٹیچی بن گیا۔ اسٹاف تو لفظ اسٹاف بول دے ہو کہ نہیں، اسکول تو سکول، ٹھیک ہے، اسکالر تو اسکالر بولی جاندے ہو، اٹیچی سے کیا بن گیا؟ ٹیچی۔ یہ ٹیچی تھا جو لکھ کے بھیجتا تھا، اس دفعہ تسی جہاد نو آرام قرار دینا تے ماشاءاللہ انہاں تے وہی ہوندی تے اگلے دن جہاد حرام، یہ کرتا رہا یہ بیچارہ۔ تو وہی کا اختلاف ہے۔ تیسرا اختلاف، وہی میں سر فہرست قرآن ہے اور ہمارے قرآن کے 30 پارے ہیں۔ آپ سے کوئی بات کرے نا ہمدردی بٹورے تو بتا دیجئے گا ذرا قرآن کی بات کر، 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں۔ ان کا جو قرآن ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن میں ہدایت نہیں ہے، یہ خشک ہو چکا ہے، یہ اس کے اندر کوئی بہتری بھلائی نہیں ہے، اس سے رجوع کرنے کا فائدہ نہیں، یہ منسوخ ہو چکا، یہ ختم ہو چکا۔ اصلی قرآن وہ ہے جو مرزا پہ اترا تھا اور جو ٹیچی فرشتہ لایا تھا، اور اس کے 20 پارے ہیں، جدی جدی سورتیں ہیں، نام الکتاب المبین ہے۔ قرآن کا نام لے کے آپ کو دھوکہ دیں گے، آپ کے قرآن کے دنیا کی بے شمار زبانوں میں ترجمے کر کے تحریف کر کے بانٹیں گے، آپ سے پرانا قرآن لے کے گھروں میں آ کر کے اپنا قرآن دے کر کے جائیں گے، اور اس کے اندر تحریف یافتہ، تحریف شدہ، اور مسلمان خوش ہوگا کہ چل قرآن نو تو ماندے نے کافر کی تو ہو گئے۔ یہ وجہ تھی جن سوالوں کے آپ جواب نہیں دے سکے تھے، پارلیمنٹ میں جس کی صفائی نہیں دے سکے تھے، وگرنہ وہ کلا بھی تھے، ججز بھی تھے، سیاست دان بھی تھے، حکمران بھی تھے، عوام بھی تھی، علماء بھی تھے، ہر مسلک کا وڈیرا وہاں موجود تھا۔ لوگ تو صرف اپنا اپنا مسلک پیڑتے ہیں نا، یہ میرے اعتراف اور میری محبت کو دیکھیں کہ ہر مسلک کا نمائندہ وہاں پہ تھا اور اپنا اپنا کردار نبھایا تھا، لیکن جگایا جس نے تھا معذرت کے ساتھ وہ وہی تھے جن سے ہم مناظرے کرتے رہے۔ مولانا محمد حسین بٹالوی، بٹالے کے تھے رحمت اللہ علیہ، لاہور میں چینیاں والی مسجد میں خطیب تھے، اور یہ مرزا ان کا بڑا یار تھا۔ تو یاراں نو جڑیاں خبراں ہوندیاں نے دوجیاں نو نہیں ہوندیاں، یہ جدوں پٹڑیوں لین ڈیا سی نا منشی تو تے اگے ٹور کے عالم تقریراں لکھ لکھ کے دیندے سی بٹالوی صاحب، بہت اچھا خطیب بن گیا، پھر مناظر بن گیا، پھر کہندا سی میرے سامنے عیسائی تے شاہی کو نہیں، فلانا تے شاہی کو نہیں، سنی شاہی کو نہیں، وابی شاہی کو نہیں، کرتے 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 ماشاءاللہ مادی مسیح موعود، تو پھر آہستہ آہستہ ماشاءاللہ پیغمبری دا دعویٰ کر کے بہ گئے۔ بٹالوی صاحب نے اے دے سارے عقیدے لکھے، جا کے شیخ الحدیث، شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی، انہوں نے جا کے پڑھ کے سنایا جی جدے عقیدے ہون وہ بندہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ انہوں نے لکھ کے دیتا تھلے سائن مارے کہ نہیں وہ مسلمان نہیں، اگر وہ اس کو رجوع اور توبہ نہیں کردا تے بندہ کفر سے جا چکے ہیں، مرتد ہو چکے۔ مولانا محمد حسین بٹالوی نے برے صغیر میں خانقاہوں پہ جا کے، اسکولوں میں جا کے، کالجوں میں جا کے، مدرسوں میں جا کے چوکی دار بن کے لوگوں کو سوتے ہوئے جگایا، اٹھو دیوبندیو، اٹھو وہابیو، اٹھو سنیو، اٹھو شیعہ، پتا کرو کوئی شخص ہے جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور مسند میں بیٹھ کے ختم نبوت پہ ڈاکہ مار رہا ہے، آؤ آج خبر لے لو۔ 278 کے لگ بھگ 178 علماء کے سائن لے کے اس متفق فتوے کو لے کے پھر جا کر کے عدالت میں رکھا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ فیصلہ ایسے ہی ہو گیا؟ قرآن مجید پورے کا اختلاف، وحی کا اختلاف، حدیث کا بھی اختلاف ہے، دھوکہ نہ کھانا۔ مسند امام احمد شائع کر کے بیٹھے ہیں، حدیث کی کتابیں پریس میں چھپتی ہیں، دنیا بھر میں بھیجتے ہیں، اور دعویٰ کریں گے جی ہم حدیث کو مانتے ہیں، میں کافر کیوں کہا ہے؟ سن لو کون سی حدیث ہے۔ کہتے ہیں جو مسلمانوں کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بات نکلی ہے نا، وہ مداری کی پٹاری ہے، ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل۔ تمہیں ایک ورق ملے صحیح بخاری کا، سچی بتانا کیا کرو گے؟ ٹھڈا مارو گے؟ اکٹھا کر کے ٹوکری میں پھینک دو گے؟ کیا کرو گے؟
محبت سے سینے سے لگاؤ گے، جیب میں ڈالو گے، یہی کرو گے نا۔ اس ظالم نے جملے لکھے ہیں کہ مسلمانوں کی یہ پیغمبر کی حدیث مداری کی پٹاری ہے، اور ہم اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں۔ مداری کی پٹاری بھی سن لیں۔ آپ کے یہاں مداری آتے ہیں، وہ جو ان کے پاس ڈورو ہوتا ہے، وہ ایڈا کو چھوٹا ٹول انہوں کی ساتھ دے کیا ڈگ ڈگی، ڈگ ڈگی جب بجاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ترڑ بڑے 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 ترڑ، آواز دی، چار بچے اکٹھے ہوئے، دائرہ بنا، پٹاری رکھی ہوئی ہے، نیولا باندھا ہوا ہے، سانپ پٹاری کے اندر ہے، دکھا نہیں رہا، سپ تے نیولا لڑے گا جی دشمنیاں ویکھے۔ میں نے زمانہ طالب علمی میں ہر مداری کی پٹاری دیکھی، سپ تے نیولا نہیں لڑیا، جان لگیا مداری لڑ گیا، سپ تے نیولا نہیں کدی لڑیا، مداری بیٹھے بندیاں نو لڑ گیا۔ جمعہ کا دن تھا، میں نے جمعہ پڑھا، جھنگ بازار میں چلا گیا، میں نے کہا چلیں، سنا یہ بولتے بہت ہیں تو ان سے سیکھتے ہیں کہ کیسے باندھتے ہیں جھوٹے ہو کے بھی۔ انہوں نے کہا جی ایویں کرو، جڑے بچے نے اگے اگے بہ جاؤ، بڑے جڑے نے وہ بھی بہ جاؤ، تے ہن سجا پیر نہ لایا جائے، سجا پیر جے لایا کوئی شے گم ہوگی میں ذمہ دار نہیں جاؤں، سیم لفظ سیم ورڈ ہے۔ ہن سارے ڈر کے بہ گئے جی باقی سجا پیر لایا کچھ ہو نہ جائے، بات بدل گئی، سانپ نیولا سائیڈ پہ ہو گیا۔ اگے کی ہوا کہندا جی اج میں دوائی بنا کے لے آیا تے آ مریض دے بندیاں مرض دے بندیاں نو دینی ہے تے 10 بندیاں نو گن کے میری ماں نے کہا سی انہاں نو اج مفت دے اج جمعے دا دن، جنوں آ تکلیف ہوئے نا، پیسے لگے نے دوائی تے مفت تے بنی نہیں، پر ماں دی پچھو نصیحت ہے میں 10 نو مفت دے کے جانی ہے، جنوں تکلیف ہے او کھبا ہاتھ اگے کر لے، ویکھے ویکھی سارے نے کر لیا، جنہاں نو اس مرض دا نہیں سی پتا وہ بھی کر کے بیٹھے، مفت لبنا جو ہویا چلو۔ ایداں آگے کیتا تو انہیں قسم چکائی، انہیں کہا میں قرآن پاک دی قسم دے کے کہنا میں دے کے جانی ہے، مفت دینی ہے، فری دینی ہے، پر اینے بندیاں دی نہیں، صرف 10 جڑے مریض نے ہتھ اگا کرو دوجا ہاتھ نہ چکے، پھر سارے آندے ہوتے ہی انہیں تیجی قسم پائی تے ایڈی وڈی گال کڑی، کہندا او ہوئے جیڑا ہن کرے ہاتھ تھلے، مینوں پتا تسی سارے مریض دے تے دوائی مفت کوئی نہیں، جے میں جا کے بچیاں دی ماں کولوں چھتر کھانے نے، میں انہاں نوں روپیے نہیں دینے، 4 پاؤ سجا ہاتھ جیب چ، کھبا ایتھے رہے، سجا پاؤ جیب چ، جو ہے گا جے کڈو، مرتا کیا نہ کرتا نکالے، اگے کرو، رکھو تھلے سٹو، چل بھی بچے جمہورے پکڑ بھائی، پیسے پکڑے، 4 چوہے مار گولیاں مینگنا جڑیاں دے کے تے ٹر گیا، نہ سپ لڑیا نہ نیولا لڑیا، مداری لڑیا۔ اس ظالم نے کی لکھیا کہ ساڈے پیغمبر اداں کر کے گئے سی، ڈگ ڈگی لگا کے بتایا کچھ اور دیا کچھ اور لوگوں صادق تھے، امین تھے، دنیا بھر کے اصول دیے، قاعدے دیے، ضابطے دیے، جینے کا اسٹائل دیا، زمین پہ رہ کے عرش بری سے ملوایا۔ ایک کہندا ہے جی اچھا حدیثوں سے مراد جو مرزا نے حفوات بکی ہیں نا وہ والی حدیثیں ہیں، وہ ہم مانتے ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں مگر رسول اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابی کی قدر نہیں، کہتے ہیں صحابی صرف وہ ہے جس نے مرزا کو حالت ایمان میں دیکھا، رسول اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا، مرتد ہوا اور جا کے مرزا کی مانی، وہ صحابی ہے۔ اہل بیت کا بھی نام ڈھونک رچاتے ہیں، اہل بیت سے بھی مراد وہ مرزے کے رشتہ دار ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار نہیں۔ نہ نبوت کی قدر نہ رب کی قدر، کتنا فرق ہے۔ میں 3 مثالیں یہاں دینا چاہتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، سارے ماندے ہو، سارے ماندے ہو۔ سورہ مریم جب جا کے نجاشی کے سامنے پڑھی تھی تو جناب جعفر طیار جو تھے یہ عیسائی نہیں تھے، مسلمان تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان، کلمۃ اللہ، مثال آدم بغیر باپ کے، ایسے ہی ہے۔ انہیں اپنی کتاباں سے لکھیا حالے تک نہیں کڈیا۔ عیسیٰ علیہ السلام دیاں 3 دادیاں تے 3 نانیاں کوٹھے والیاں سن، قصبی عورتوں سے، 3 نسلیں گئی۔ پھر لکھا ہے چونکہ ان کی اماں بھی ایسے تھی تو یہ جو ان کی اماں تھی نا، یہ یوسف
तरखान नाल नज्जार ओदे नाल भैड़ी सी 7 महीने दा हमल हो गया ते कबीले वालियां ने निकाह कराता लिहाजा इब्नु जना है ईसा अलैहिस्सलाम यूसुफ नज्जार के बेटे हैं चूंकि दादियां नानियां ऐसी थी कंजरियों से तेल मलवाते थे झूठे थे ये पैगंबर की कदर हो रही है ये पैगंबर की कदर हो रही है आगे आइए अहले बैत कहते हैं कि सैयदा फातिमा ने अपनी कश्फी हालत में रान पे मेरा सर रखा रान पे कश्फी हालत में पैगंबर की बेटी है लख्ते जिगर है हसनैन की अम्मी जान है जनाब अली अल मुर्तजा हैदर करार की अहलिया शर्म हया की मालिक है जिसके जनाजे की 4 पाई रात को उठती है और ऊपर कपड़ा दिया जाता है ओदे नंगे पट ते इस जालम ने सिर रखा ते उन्होंने रखाया ते फिर उन्होंने दसिया कि तू किथों पैदा होया जगह बखाई डूब मरने का मुकाम नहीं है कि ऐसे नबी को कहते हो कि आपका और हमारा कुफर का फतवा क्यों लगा करो साबित इसको निकालो और जनाबे हुसैन के बारे में कहा कौन हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु कहा उस जैसे तो मैं सैकड़ों गिरेबानों में लिए फिरता हूं पता है क्या माना गिरेबानों में ਇਹ ਕਮਲਾ ਨਾ ਸਲੂਕਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸਲੂਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਤੂਈ ਸਦਰੀ ਸਲੂਕਾ ਫਤੂਈ ਸਦਰੀ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇੱਧਰ ਪੈਸੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਅੱਗੇ ਪੈਸੇ ਇੱਧਰ ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਲੱਗਾ ਲਾਇਆ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾ 2 ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਲਸੁਲ ਬੌਲ ਸੀ ਕਤਰੇ रुकते ही नहीं सी शूगर सी लो हो जाती सी ते वटवाणी हर वेले करनी पैंदी सी लिहाजा ऐस जेब दे विच इहने ना ऐस वाली च सज्जी साइड ते वट्टे पाए हुंदे सी ताकि खब्बे हथ नाल कढ के वटवाणी कर सके सज्जे पासे गुड़ दे ढेले पाए हुंदे सी ताकि ऐस हथ नाल जदों किते शूगर लो होवे ते कढ के खा सके अपनी किताबां च किसी और ने नहीं लिखा जनाब दे अपने हालाते जिंदगी च पैगंबर की जिंदगी भी पाकीज़ा मौत भी पाकीज़ा ये इख्तिलाफ फिर उतों ना निस्यान दा मर्ज भी सी भुल जांदा सी बैठा पेशाब झाड़े उठिया वटवाणी करन लगा इधरों हथ पाया तो गुड़ कट के वटवाणी कर ली जो शुगर लेवल डिगन लगा तो जल्दी ना गुड़ खान लगा उस वेले याद ही नहीं रहा किधर पाया सी उन्हें क्या गुड़ तो मैं यार सज्जे पासे पाया सी खब्बे पासे इधरों हथ मारिया वही जिद नाल वटवाणी कीती सी वो कट के खा लिया इसे नबूवत ये मसीहा ये इमाम अब सुनो आ जेबा ने गिरेबान कट और ये कट इस कट के अंदर उसके रोड़े होते थे 300 एहतियातन पाए होंदे सी इनू कहंदा सी कि इदां दे ते मैं गिरेबान दे विच सैकड़ों हुसैन लेके फिरना यानी एक वटवाणी जितनी भी इस जालिम ने हैसियत मेरे पैगंबर के अहले बैत को नहीं दी अच्छा है भी एक गल जे बड़ा अच्छा होया तुसी मौके ते बोले कहंदे जी लानत दे के तुसी दावत दे लो किसी दे जो बड़े गाल कढ़ीए तो दुख तो होंदा है भाजी मैं अज तक गाल नहीं कढ़ी नहीं मैं कढ़दा तुहाडे अपने दियां गालां ही मोड़ दांगे पैक करके देवांगे इंशाअल्लाह जेहड़ियां उन्हें उलमा नूं बरेलवी देवबंदी अहलुल हदीस मुनाज़रीन नूं कढ़ियां नबी कदी गाल नहीं जे कढ़दा हुंदा नबी गाल नहीं जे कढ़दा गालां जेड़ा कढ़े वो बूटा ही हुंदा है मेरे मुर्शिद ने क्या कहा ला तसुब्बन्ना अहदा गाली नहीं देनी ते मिर्जा दी जेड़ी सब तो छोटी एक्सपर्ट गाली सी ना पता की सी जेड़े बंदे दा तकिया कलाम बनया हुंदा यार तुसी लागे रहिंदे जे तुहानू पता ही नहीं माड़ी माड़ी गल तांदा सी तेरे मुंह च गूं तेरे मुंह च गूं दिता यानी गंदी ते नजासत भरियां गल्लां छोटी तो छोटी ओदी गल सी बाकी गल्लां इस तो वड्डियां सी रब ने फिर जिदा का कोई मुंह रखदा ना फिर उदा ही देंदा फिर एंड ते जिहड़ी ओहदे नाल होई है ना वही होई है गाली बकता था उलमा को गालियां चलो उलमा तो मुनाजरा करते हैं गाली बनती है जेड़े घरां च मर्द औरत ने
جیڑے مرزے نو نبی نہیں مانتے ذرا ایک دفعہ ہاتھ تے وکھاؤ، باقی پکے جے تھلے کرو پھر ذرا سنو. کہندا جیڑے مینوں نبی نہیں نہ مانتے انہاں دے جننے مرد نے نا اے سارے دے سارے سور نے. اینوں جفیاں پاؤ، ایدی کیچپ کھاؤ، ایدہ نیکسٹ پانی پیو، اولا پیو، شزان دے جا کے ماشاءاللہ پی پی تیرا ٹھنڈا ہوئے جی تینوں گالاں کڈو پھر کی. کہندا جننے مینوں نبی نہیں نہ مانتے سارے سور نے. تے جیڑیاں گھراں چ عزت ماں ساڈیاں بیٹیاں بہناں ماواں بہواں بیٹھیاں نے ان کے بارے میں کہتا یہ ساری کتیاں ہیں. ایدہ نو نبی مان لواں اینوں. آپ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں مسلمان کہو، کافر کیوں کہتے ہو؟ پارلیمنٹ نے کیوں بولا ہے؟ آپ کو موقع دیا تھا، صفائی دیتے، گواہی لاتے، رد کرتے، ریجیکٹ کرتے، نکالتے کتابوں سے، نہیں نکال سکے. تے آخری گل تے یا سلام، پیغمبر کی زندگی بھی پاکیزہ ہوتی ہے، موت بھی پاکیزہ ہوتی ہے. مان دے ہو اس گل نو؟ حضور کول جدو حضرت ابوبکر صدیق آئے نے اپنی بیٹی دے گھر تے منہ تو کپڑا لا کے متھا چومیا تے کی آکھیا سی؟ طبت حیم و میتا. محبوب آپ کی زندگی بھی پاکیزہ، موت بھی پاکیزہ. اچھا مرزے دی زندگی جدہ دی پاک سی ہو تو وٹوانی تے تسی سن لئی ہے. بھئی مرض کسی کو بھی ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہتا سلسل بول ہو جاتا ہے، حافظے کا مسئلہ بن جاتا ہے. لیکن اللہ پھر بھی، ایوب علیہ السلام آپ نے سنا ہے بیماری ہوئی، انہوں نے رب سے شکوہ کیا، لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ سوچ گندی ہو. جناب انہی دیاں سوچیں بڑیاں عجیب و غریب سن. جدہ دا نسخہ حکیم لا دیندہ سی، نال حکیم ہی رکھیا سی نا، جدہ دا نسخہ کھوا دینا اودہ دی سوچ بن جانی. خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے. میرے ساتھ جو دوست بیٹھتے ہیں کہندے نے یار تواڈے مولوی زیادتی کردے نے، ساڈے مرزے نو کہندے نے لیٹرین چ مریا. قسم چکا لو لیٹرین چ نہیں مریا. ایتھے قرآن مجید نہیں سی، نہیں تے میں چوک کے کہندا واقعی لیٹرین چ نہیں جے مریا. وہ لیٹرین چ میں کہ جی واقعی ساڈے مولوی زیادتی کردے نے، انہاں نو نہیں سی کہنا چاہیے لیٹرین چ مریا. تسی یہی سنیا نا کہ لیٹرین چ مریا. معلومات دی اصلاح کر لو. اللہ تعالیٰ نے ایک ہندی ہے جیل، ایک ہندی ہے سب جیل، تے ایک ہندی ہے نظر قید، نظر بند. آئے محلے میں سے آدمی کو پکڑا، جیل میں لے گئے، 2 4 10 دنوں کے بعد لوگ بھول گئے، گلی صاحب محلہ صاحب. لیکن اگر نظر بند ہوئے گھر چ 3 4 گلیاں چ پولیس بیٹھی ہوئے تے ڈیلی ہوئے، یہ زیادہ تکلیف دے نہیں علاقے والے لئی بھی، انہاں لئی بھی، بچیاں لئی بھی. اللہ نے انہوں لیٹرین چ نہیں ماریا. کہ جتھے سوندا سی نا، جتھے سوندا سی احمدیہ بلڈنگ لاہور چ 2 مسہریاں تے پلنگ لگے. اللہ نے سیدھیاں بھی لائیاں تے پٹھیاں بھی لائیاں. الٹیاں سمجھدے تے جڑیاں منہ تھانیاں ہون تے سیدھیاں دونوں لگ گئیاں. کسی کو بھی لگ سکتی ہیں، کوئی بعید بات نہیں. واش روم جا جا کے تھک گیا، بیگم خدمت کر کر کے تھک گئی، ہاتھ پکڑ پکڑ کے تھک گئی، نحیف تر ہو گیا. سجنا نے فیصلہ کیتا کہ 2 پلنگاں دے ادھ دے وچ نا او پاٹ رکھ دو جڑا بچیاں لئی نہیں ہوندا، او دے اوتے بیٹھ کے تے چلو اپنا نے جی ایڈی دور جو جانا ہے. بیگم کراوندی کراوندی تھک گئی، آخر قابت لک رب نے جڑا نا جی اینوں سون نہیں دیتا. پٹھیاں سیدھیاں جاری نے، کدی ادھر کدی ادھر بیندا ہے، الٹ جاندا ہے، کوئی تھلے واگ گیا، کوئی ادھر رڑ گیا. اپنا سائز وڈا ہے، پاڑ دا چھوٹا ہے. کرتے کراتے کرتے کراتے آخری دفعہ جدو اٹھیا نا بیچارہ تے اٹھ کے بہن لگا تے سنبھل ہی نہیں سکیا، پیر تلکیا کیونکہ مال تھلے پیا سی. اوندڑے منہ او دے وچ ڈگا، لیٹرین چ نہیں مریا. رب نے سون والی جگہ نو لیٹرین بناتا، بیڈ روم نو. بدترین کیفیت ہے کہ تیرے میرے بیڈ روم کے اندر لا کے رب لیٹرین کو چلوا کے کہ ساری زندگی مرزا تیری ایک ہی خواہش رہی ہے، جیڑا بھی ختم نبوت دا دفاع کردا سی تو کہندا سے تیرے منہ چ گوں تے ایلا پھر والجزاء من جنس العمل. حضرات اس طرح کے بندوں کے پیچھے لگنا پڑ جائے گا اگر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم محبوب حسین ترین ہستی کو چھوڑا. اور لگے گے کس لیے؟ کدی پہلیاں لئی،
کدی مال لئی، کدی کسے نوکری لئی، کتے چھوٹے موٹے آپریشن لئی، تے یہاں کتے ٹردیاں پھردیاں ہوراں لئی، حور و قصور کے لیے. یہ تو وعدے تیرے رب نے وہاں کیے ہیں. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. جو قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو مان کے انتظار کر کے جائے گا، جو حوریں وہاں ہوں گی ان ٹچ ہوں گی، نہ کسی جن نے نہ کسی انسان نے. ایتھے والیاں دی بھاجی گارنٹی آپ لے لیا جی، مینوں نہیں پتا. آگی سمجھ؟ اس لیے میں بڑی محبت سے کہتا ہوں کہ ہمارا ان لوگوں سے اختلاف اتنی بنیادوں پہ ہے. کلمے میں اختلاف، شہادت میں اختلاف، شہادتین میں اختلاف، رسالت میں اختلاف، وحی میں اختلاف، قرآن میں اختلاف، حدیث میں اختلاف. اوے لوگو، حدیث کے بعد انبیاء میں اختلاف، صحابہ میں اختلاف، اہل بیت میں اختلاف، اور پھر پیغمبر کے طریقے اور سیرت میں اختلاف، موت کے اعتبار سے ہر پہلو میں اختلاف. اور آغاز تمہیں نے کرا ہے اور کفر کے فتوے تمہیں نے شروع کیے ہیں. لہٰذا اس وقت جو پہلے مسلمان تھا، آپ کو چھوڑ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مرزے کی طرف گیا مرتد، جو ان میں خاندانی طور پہ نسبی پیدا ہوا وہ کافر. یہ فیصلہ موجود ہے، عدالت کا بھی ہے، پارلیمنٹ کا بھی ہے، ججز کا بھی ہے، وکلاء کا بھی ہے، علماء کا بھی ہے، فقہاء کا بھی ہے. اگر اس سے جان چھڑانا چاہتے ہو تو آج بھی موقع ہے. ہم آپ کو آدم کی اولاد سمجھ کے، اپنا بھائی سمجھ کے ہمدردی سے دعوت دیتے ہیں. وگرنہ ہم یہ موضوع کیوں رکھیں؟ تاکہ آپ اس حالت میں نہ مریں کہ جس حالت میں اللہ معاذ اللہ اٹھا کر کے دوسری طرف پھینکے. اب بھی موقع باقی ہے، اب بھی رجوع کی جو ہے اللہ نے مہلت دی ہے. تو کلمہ پڑھیے، واپس لوٹیے، سچے دل سے رجوع کیجئے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کو اپنا لیڈر، امام اور خاتم النبیین مانیے. انشاءاللہ ہدایت دینے والا اللہ ہے. دعا کر کے تڑپ کے دیکھیں تو صحیح. ہم ہر دن ہر رات آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. گالیاں دینے والوں میں سے نہیں، دعائیں دینے والوں میں سے ہے. کاش کہ تو لوٹ آئے. اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اللہ یہ جانتے نہیں، جس دن جان گئے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے مانیں گے جیسے طائف کی نسلوں نے مانا. انشاءاللہ یہی دعوت ہے، یہی پیغام ہے، اپنوں کو بھی بیگانوں کو بھی. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وما توفیقی الا باللہ. حضرات، امام مالک سے 40 سوال پوچھے گئے، 36 کا انہوں نے جواب میں کہا مجھے نہیں آتے. سمجھتے ہیں کتنے بڑے امام. اگر کسی سوال کا جو پوچھا گیا مجھے جواب آتا ہوا تو دوں گا، زبردستی ہے نہیں. بات سمجھ آ جائے تو بسم اللہ، نہ آئے تو زبردستی کا سودا نہیں. باغ فدق، پہلی بات تو یہ باغ تھا ہی نہیں. مشہور ہوا ہے، جاگیر تھی اور مفتوحہ علاقے کی تھی. مال خمس یا مال فے کا جو حصہ اور فرق ہے اگر وہ آپ سمجھتے ہیں تو یہ مسئلہ مشکل نہیں ہے. پیغمبر علیہ السلام آپ کی آل کے لیے 2 نقطہ نظر ہیں کہ پیغمبر زمینوں کے، جائیدادوں کے وارث چھوڑ کے جاتے ہیں. ہمارا اہل السنہ والجماعہ کا موقف یہ ہے کہ انبیاء اور پیغمبر جو ہیں وہ علم کی وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں، مال و دولت کی وراثت نہیں چھوڑتے. اگر یہ بنیادی نقطہ فرق سمجھ آ جائے تو بات بڑی آسان ہے. جن لوگوں نے یہ باغ فدق جناب سیدہ فاطمہ سے لیا تھا، ان دونوں خلیفوں کی اپنی بیٹیاں میرے پیغمبر کی بیویاں تھیں. جب کوئی کسی سے لیتا ہے تو پھر اپنوں کو تو دے جاتا ہے نا، اپنوں کو دے جاتا ہے. کیا صدیق نے یہ لے کے بیٹی عائشہ کو دیا، یا فاروق نے لے کر کے اپنی بیٹی حفصہ کو دیا؟ اگر آپ جواب ہاں میں دیتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو، آپ سچے. اگر جواب نہ میں ہے تو پھر سوچنا کہ معاملہ کیا ہے. پھر جناب علی المرتضیٰ آئے. علی المرتضیٰ آئے، کیوں میرے ہو پریشان ہو گئے؟ خلیفہ بنے نا. اللہ نے حکومت دی اور خلیفہ راشد بھی تھے، خلیفہ راشد تھے. چلو حضرت عثمان نے بھی نہیں دیتا، حضرت عمر فاروق نے بھی نہیں دیتا، تے حضرت ابوبکر صدیق نے بھی نہیں دیتا. حضرت علی تے آن کے نواں لوا دیں نا بچیاں دے. بولو، سارے کہیں دے نا جی زرداری تے چلو آ کے بدلہ لے لیں نا بے نظیر دا، باقیاں نے تو نہیں لیا.
اپنی حکومت 5 سال ٹائم ملیا پورا صدر یا وہی لے لیندا زرداری اتنے چپ کیوں کر جاندہ بچے چپ کیوں کر جاندہ سر جی تسی حضرت علی تو ود کے خیر خانی سیدہ فاطمہ دے کہانی جھوٹی بنی گئی وجہ ہی نہیں کہ اور انہوں اچھالیا گیا ہے اومے مسئلہ نہیں سی جی میں سی سیدہ نو جدو اس گل اور حقیقت دا پتہ لگا اس تو بعد انہوں نے اس معاملے کو گل کیتی نہیں اے ہندہ سمینا و آتانا آمنا و صدقنا تے پیغمبر دیاں بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نا بیٹی صرف ایک کی سی چار چور آلیاں گلانے ٹھیک ہے دلیل کی ہے وہ جی مبالے تے آپ صرف حضرت فاطمہ نو تے انہاں دی اولاد نو لے کے گئے سی بلے او شیرہ تیرے بلے ادھر تاریخ تے پڑھ لینو جدو نجران دے عیسائیاں نال مبالہ ہویا ہے تاریخ تے پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 3 بیٹیاں فوت ہو چکیاں سی سونیاں جے ہوندیاں تے نال لے کے جاندے نا جیڑی سیگی نال لے گئے کی خیال ہے ایڈی تمیر مڈوں بند دینے تو محل چک دینے اسمانہ تے کھڑ دینے تو جدو بچیاں نو دسی دا پائی ہوتے ہے ہی نہیں سی اچھا استاد جی سانوں تے کہیں دے سی نہیں ہے نہیں کہ گل باقی رہ گیا کہ دلیل تے حوالے اے آیت تطہیر دے وچی اللہ نے لکھے ہے تے اسی طرح یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک تیرے سارے ناوی تصرفیاں نے لکھے ہے کہ بنات دا لفظ کم از کم 3 تے بولیا جاندہ ہے 2 ہون تے بنتان یا بنتین ایک ہوئے تے بنت اگر نبی دی بیٹی کلی سی تے اللہ ایویں کہندے پھر یا ایھا النبی کل ازواجک اگر بیوی کلی ختیجہ سی تے باقی نہیں سن تے ازواج کیوں آیا اور اگر بیٹی اکیلی تھی زیادہ نہیں تھی تو لفظ بنات کیوں آیا انشاءاللہ قیامت تک کے لیے تیرے اندر کو پتا ہے کہ بیٹیاں بھی پوری تھیں 4 تھیں بیویاں بھی اتنی تھیں اور فدق کا میٹر بھی بس جو ہے ہم نے چلا رکھا ہے اٹھا رکھا ہے اوسن قبراں تے لگسن خبراں قیامت والے دن اس اختلاف کا فیصلہ ہو جائے گا اگر آپ دنیا میں نہیں کر سکے واللہ تعالی